ماشاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز یا شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اجازت دیں تو میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب میری سماعتیں سننا چاہتی ہیں آپ کی زبان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب سے تاجدار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و قدس میں جتنے بھی مرد و خواتین محبت اور احترام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں گزارش کروں گا درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ شاعر نے کہا تھا کہ مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ رہے میرا گریبان رہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، آپ کا ہاتھ رہے میرا گریبان رہے، اور یا رسول اللہ موت کے وقت رہے تیرا تصور ایسا کہ ملک الموت بھی کچھ دیر کو حیران رہے۔ واہ سبحان۔ موت کے وقت رہے تیرا تصور ایسا ملک الموت بھی کچھ دیر کو حیران رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سرکاران صدیق عمر و عثمان و علی حسنین کریمین کے صدقے میں سیدنا شیخ حضور غوث ثقلین کے فیضان و کرم کے سائے میں حضور عطائے رسول تاجدار چشت ہشت بہشت سرکار خواجہ غریب نواز کے فیضان و کرم کے توسل سے سرکار پیر دولے شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارکہ میں اللہ نے ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ عرس کی یہ صورتحال کوئی نئی نہیں ہے، پورے ہندوستان میں جہاں بزرگوں کے بڑے اعراس ہوا کرتے ہیں وہاں 70% لوگ رات بھر ٹہلتے ہی رہتے ہیں، ہوٹلوں میں چائے خانوں پر۔ انہی میں کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی مجلس میں آ کے آسن جما کے جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کی نیکیوں کی زنبیل اس قدر باوزن ہو جاتی ہے کہ اٹھتے وقت وہ اپنی ہی نہیں اپنوں کی بھی مغفرت کا سامان بن جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو اور ہم کو علم نہیں ہے، پہلے کے دور میں غریب لوگ حضور کی مجلسیں ڈھونڈتے تھے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ 2-4-10 مجلسوں میں اگر کوئی باوضو شرکت کرنے لگے ادب اور احترام کے ساتھ، اللہ اسے آہستہ آہستہ دولتوں سے مالا مال کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان۔ کم پڑھے لکھے لوگ حضور کی مجلس میں اس حوالے سے آتے تھے کہ قریب سے اڑنے والی جو سامعین کے پیروں کی دھول ہے اگر یہ میری پیشانی پر ٹھہر گئی تو اللہ میرے دل کو علم رسول، علم علی، علم رضا کی برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ جسمانی طور پر جو کمزور ہوتے تھے وہ بھی حضور کی محفل کو ڈھونڈتے تھے، اس قدر یہ طاقت و قوت عطا کرتی ہے زمین۔ مجھے بہتر لگتا نہیں ہے کہ آپ نیچے بیٹھیں میں اوپر بیٹھوں،
لیکن حقیقت میں نیچے بیٹھنے والوں کے درجے بہت بلند ہیں۔ واللہ العظیم کسی کو کیسا بھی سلوک کرنے کا موقع آپ کے ساتھ ملے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ 200-400 سالوں کے بعد اگر ادھر سے کوئی اللہ کا ولی گزرا تو اپنے مریدوں سے یہ ضرور کہے گا، ٹھہر جاؤ، اس زمین پر جو برکتیں برس رہی ہیں، اس زمین کی جو روحانیت ہے وہ یہ باور کرا رہی ہے کہ کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں اور باتیں یہاں ہو چکی ہیں، سبحان اللہ۔ اس کا اثر باقی رہے گا۔ شرابی جب شراب پی کے بیئر بار سے نکلا تو مجلس رسول کے قریب سے ہو کے اپنے گھر گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے نشے کی کیفیت میں مجلس رسول میں کھڑے ہو کر حضور کی باتیں سنتا رہا، کچھ باتوں سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکلے، یہی آنسو اس کی سچی توبہ کا سامان بنا۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ اتنی بابرکت ہوتی ہیں محفلیں۔ کمیٹی والوں نے اپنا کام کیا ہے، میں نام جانتا نہیں، نور علم بھائی صاحب ہیں، میں اور ان کے تمام تر جو سینئر اور جونیئر جو ان کے محبین ہیں میرے بھائی وغیرہ، میں سب کا بڑا احسان مند ہوں کہ آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ 1 گھنٹے میں بھی یہ محفل ختم ہو سکتی تھی۔ بھائی فیروز صاحبان، اشرفی و حشمتی کا پیکر مخلص لہجہ، بھائی محترم شریف صاحب قبلہ کا بلبل راجستھان ہے، ابھی 4-5 دن پہلے ممبئی کے ایک مبارک محفل میں تھے ماشاءاللہ، اب تک اس زمین کے لوگ ان کی آواز کے اس قدر رسیہ اور مقید ہوئے انہیں یاد کر رہے ہیں۔ علامہ دانش کفیل شاہ صاحب قبلہ اور ایک صوفی منش شخصیت جو قریب سے ہمارے گزر بھی جائے تو کچھ نہ کچھ ہماری جھولی میں نصیحتوں کے سکے ڈال دیتی ہے، مخدوم گرامی صوفی اقبال شاہ صاحب قبلہ۔ ممبر پر جو بھی آوازیں موجود ہیں علماء کرام کی، اللہ سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوگر بنائے اور زندگی میں سب کو ایک مرتبہ بارگاہ غوث اعظم میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو کمیٹی کے لوگوں نے اپنا کام کر دیا ہے، آئیے تھوڑی سی باتیں کر کے ہم بھی تو اپنا کام کریں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں کہ رات کے 12 بجے آپ کو جگاؤں، یہ سونے کا وقت ہے، 9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کل کی کچھ اور تقریب رہی ہوگی، کل کی کچھ اور تقریب ہوگی، پرسوں کی بھی ہوگی، اتنا تھکا ہوا ذہن لے کر کے حضور کی باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن مجبور ہیں ہم اور ہماری تنظیم کے افراد، وہ چاہتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے حضور کی باتیں کر کے تھوڑی سی اور نیکیاں جمع کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو حضور غوث اعظم سرکار کے دربار کے غلام ہیں، پیر دولہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے آنے کی خبر ان کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بے شک ہوتی۔ بتائیں، جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے، آپ کے آنے کی خبر ان کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا۔ محبوب بھائی کی بڑی محبتیں رہی ہیں، مجھے ابھی بغداد شریف سے ابھی آئے ہوئے تقریباً 7-8 دن ہوئے، حضور سیدنا شیخ کی بارگاہ سے آیا، رات میں گونڈل شریف میں تھا مائی جان کے عرس میں، اور وہاں مجھے کسی بھی صورت میں آج آنے نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن یہ صاحب عرس کا کرم ہے کہ انہوں نے بلا ہی لیا، ورنہ میں ڈر گیا تھا کہیں اپنے بھائیوں کی جو سماعتوں میں نے زبان کے وعدہ وفا کرنے کے سکے رکھے ہیں کہیں وہ منسوخ نہ ہو جائیں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے سر قبل حاضری دی ہے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ جن کے عرس میں آئے ہیں یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ کو، یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں آپ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ آپ جب اجمیر شریف جاتے ہیں تو غریب نواز آپ کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بولے۔ آپ جب دیوا شریف جاتے ہیں تو سرکار وارث پاک آپ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار ماررہ شریف کی بڑی سرکاریں، سرکار مخدوم سمنا کی چوکھٹ کے بادشاہان زمانہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ بغداد شریف کا سفر کریں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ جب سفر کریں گے تو غوث پاک آپ کو جانیں گے، پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ بالکل پہچان، بے شک۔ اگر یہ تصور آ جائے کہ نہیں پہچانیں گے تو آنا پھر یہ 6 ماہ دارت، یہ کیا مطلب بھائی؟ اتنا لمبا سفر کر کے آنا جانا، ٹریولنگ ویزا، پاسپورٹ اپروول، یہ بڑی مشکلوں کے ساتھ امیگریشن کاؤنٹر سے نکلنا، 1000 آنکھیں ہمارے چہرے پہ رہتی ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ ہم جن کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ اگر کل کسی نے آپ سے پوچھا کہ ثبوت کیا ہے تو آپ کیا بتاؤ گے؟ اگر کسی کا ذکر قرآن میں ہے تو اس حوالے سے ہے کہ الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ کے اللہ نے ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائی. یہ میرے دوست ہیں، بے شک یقین کر لو، تم ان سے متفق ہو جاؤ، انہیں کوئی ڈر نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے. کلام اللہ کا ہے، ذکر اللہ والوں کا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آپ غور نہیں کرتے اس میں؟ ذرا سوچو کہ جب اللہ والوں کو کوئی کسی چیز کا خوف نہیں ہے، تو میں نے جن کا نام لیا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ تو ولیوں کے سردار ہیں. بے شک حق. ولیوں کو کوئی ٹینشن نہیں تو ولیوں کے سردار کو ٹینشن کیسے ہوگا؟ پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، اگر بغداد جائیں گے تو آپ کے جانے کی خبر غوث پاک کو ہوگی؟ ہوگی، بے شک ہوگی. اونچی بولے عقیدہ ہے آپ کا؟ کیسے ہوگی؟ اگر کل کسی نے پوچھ لیا تو کیا بتاؤ گے؟ میرا ٹاپک آج غوث پاک نہیں، کل یا پرسوں کسی محفل میں سیدنا شیخ کا ذکر کروں گا انشاءاللہ. آج میں تھوڑا سا ولیوں کے تصرفات کی بات کروں گا. ان کو اللہ نے اپنا دوست کہا تو کیوں، کس بیس پہ کہا؟ ان کی تبلیغ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ان کے زہد کا طریقہ کیا تھا؟ یہ اگر مرد کی صورت میں ہوتے تھے تو کس انداز سے اپنی لائف گزارتے تھے؟ اگر یہ لڑکیاں یا عورتوں کے لباس میں ہوتے تھے اللہ کے دوست تو ان کا انداز زندگی کیسا تھا؟ توجہ کیجئے گا. ایک سوال ہے، ایک بڑے بزرگ ہیں لاہور میں، دیکھیں ان کو شیخ ابو المعالی قادری کہا جاتا ہے. ان کے ایک مرید ہیں شیخ لال محمد بدخشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب وہ مرید ہونے کے لیے آئے نا تو بولے پیر صاحب میں کیا پڑھوں؟ تو شیخ ابو المعالی قادری فرماتے ہیں کہ پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ. سب کی آواز نہیں آئی. کیا پڑھا کرو؟ اونچی بولیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ پڑھا کرو. لگ گئے شیخ بدخشانی ہر وقت یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شید. پڑھتے رہے، کئی سال ہو گئے. ایک دن دل میں خیال آیا، اتنا غوث پاک کو یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. صاحبو توجہ سننا، سرکاروں کی بارگاہ میں خدمت کرنے والوں کے بڑے مرتبے ہیں. ہم دونوں آئیے مل کر کے ان کو مبارکبادیاں پیش کریں. جیسے دل میں ساعت مبارکہ میں 10 منٹ کا وقت ہو تو 10 منٹ کے لیے بیٹھے رہیں، آدھے گھنٹے کا وقت ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے، وقت پورا ہو گیا ہو تو چلے جائیں، لیکن ایک بات سن کے جائیں. شیخ بدخشانی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر، میں لاہور میں غوث پاک کو یاد کرتا ہوں، بغداد میں شیخ عبد القادر میری یاد کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اسی رات دیکھنا ہے کون سبحان اللہ کہتا ہے. اسی رات شیخ بدخشانی کہتے ہیں میں سویا تو میں نے خواب میں شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دولہ شاہ کی چوکھٹ پہ آنے والوں بہت بہت مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے خواب میں سیدنا شیخ کو دیکھا، جزاک اللہ، میں نے خواب میں سیدنا شیخ کو دیکھا اور میں ایک ریگستان میں تھا، میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. کہتے ہیں میں ریگستان میں تھا، میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. جب میں نے سیدنا شیخ کو خواب میں دیکھا تو میں نے سلام کیا اور قریب گیا تو میں نے دستبوسی فرمائی. سیدنا شیخ سے میں نے کہا کہ یا شیخ میں آپ کو کئی سالوں سے یاد کرتا ہوں، آج میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر آپ کو ہوتی کہ نہیں ہوتی. غوث اعظم فرماتے تو نے جیسے یہ سوچا تیرے اس سوچنے کی بھی خبر مجھے ہو گئی. واہ سبحان اللہ. تو مجھے کتنے سال سے یاد کرتا ہے؟ بولے مجھے کئی سال سے میں شیخ آپ کو یاد کرتا ہوں. غوث پاک نے جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کی آواز بلند ہو سکتی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں سن بدخشانی، تو نے جب جب مجھے یاد کیا ہے اسی وقت مجھے یاد کیا ہے جب تیرے یاد کرنے سے پہلے تجھے میں نے یاد کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر میں نے تجھے یاد نہ کیا تو تو نے مجھے یاد نہ کیا، تو نے مجھے یاد کیا تو تیرے یاد کرنے سے پہلے میں نے تجھے یاد کیا ہے. میرے یاد کرنے سے پہلے کوئی مجھے یاد نہیں کر سکتا ہے. مجھے اتنی خبر ہے تیری یاد کرنے کی، تو ریگستان میں ابھی کھڑا ہے، تیرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، تو ننگے سر ہے، مجھے اس کی بھی خبر بغداد میں ہو گئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا شیخ فرماتے ہیں سن، مجھے اس کی بھی خبر بغداد شریف میں ہو گئی تھی، اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان. یہ کہہ کے غوث پاک نے اپنا امامہ شریف یوں بڑھایا، لے اسے پکڑ لے. بدخشانی کہتے جیسے میں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا میری آنکھ کھل گئی.
خواب میں غوث پاک نظر آئے تھے، آنکھ کھلی تو غوث پاک غائب۔ امامہ شریف بھی خواب میں دیا تھا، ہاتھوں میں خالی پن تھا، امامہ شریف نہیں تھا، لیکن میں نے شکر کے سجدے ادا کیے کہ اللہ کا شکر ہے کم سے کم میرے یاد کرنے کی خبر تو شیخ کو ہوتی ہے۔ میرا گھر خوشبودار تھا، آج میں نے شیخ کی زیارت فرمائی تھی۔ کہتے ہیں صبح کو نماز پڑھی فجر کی تو میرے پیر ابو المعالی قادری نے مجھے بلوایا، بولے بلا کے لاؤ بدخشانی کو۔ جب میں ان کے قریب گیا تو مجھے بولے کہ خواب دیکھا تھا شیخ بدخشانی نے شیخ عبد القادر کو، اور خواب میں ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، لیکن ان کے پیر نے کہا اے بدخشانی مبارک ہو، خواب میں غوث اعظم کا دیدار ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مبارک ہو، نعرہ رسالت، سیدنا شیخ کی زیارت مبارک ہو۔ پھر اتنا کہا یہ بتا بدخشانی تجھے غوث پاک نے کوئی گفٹ دیا کہ نہیں دیا، واہ واہ، تجھے غوث پاک نے کوئی تحفہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو بدخشانی کہتے ہیں دے رہے تھے، اپنا امامہ شریف ایک ہاتھ میں لیے تھے، بولے لے اسے لے لے، تو ننگے سر ہے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں۔ بولے پھر؟ بولے وہ بڑھایا تھا لیکن میری آنکھ کھل گئی، وہ غائب ہو گیا امامہ شریف بھی۔ تو ان کے پیر ابو المعالی قادری نے فرمایا تڑپ جاؤ، فرماتے ہیں سن، وہ جو امامہ شریف غوث پاک تجھے دے رہے تھے وہ میری خانقاہ میں آ کے مجھے دے کے گئے ہیں، اور کہا ہے کہ اسے اپنے مرید بدخشانی کو دے دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچو کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کی یاد کرنے کا یہ اثر انگیزی کا ماحول ہے، تو حضور کی یاد جس کے دلوں میں مجلس رسول میں درود کی صورت میں آتی ہے، اس کی یاد کرنے کی خبر حضور کو کتنی ہوتی ہوگی۔ آئیے اس ضمن میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اتنا بول دیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ نہ سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، اونچی بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے دوستوں کو بڑے مرتبے والا کہا ہے، ان کو کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں۔ میں نے ایک درویش الہ آباد میں ان سے پوچھا تھا، اللہ کہتا ہے کہ میرے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، پھر یہ روتے کیوں ہیں؟ یہ ولی روتے کیوں ہیں؟ اس قدر آہوزاری اشکباری کہ ان کے رخسار میں گڈھے پڑ جاتے ہیں، یہ روتے کیوں ہیں؟ تو کیا معقول جواب دیا اس درویش نے، فرمایا اللہ کے ولیوں کے لیے اللہ نے کہا انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، یہ روتے اس لیے ہے کہیں بے خوف نہ ہو جاؤں، واہ واہ، روتے اس لیے ہے کہیں بے خوف نہ ہو جاؤں۔ آپ ہندوستان کی چوٹیلا کی زمین پر ہیں، یہ قریب میں یہ ناگور شریف ہے، یہ باسنی ہے، یہ پالی ہے، یہ جودھ پور ہے، یہ جے پور ہے، اور ہندوستان کے بادشاہ اجمیر شریف کی چوکھٹ مبارکہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 1.5 ارب کے آس پاس، 1.5 ارب کے آس پاس کی اس زمین میں تقریباً 35-40 کروڑ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں 8 ارب لوگوں کی بھیڑ میں بنام مسلمان تقریباً 1.5 ارب لوگ پائے جاتے ہیں۔ غیر منقسم ہندوستان کو اگر جوڑ لے تو 60 کروڑ کے آس پاس مسلمان ہوتے ہیں بنام مسلمان۔ اس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، برما بھی ہے، چائنا کا ایک بڑا مضبوط بیلٹ بھی ہے، سری لنکا وغیرہ، غیر منقسم ہندوستان۔ اس زمین پر ہندوستان کے اتنے بڑے رقبے میں کبھی صدیق اکبر نہیں آئے، کبھی فاروق اعظم نہیں آئے، کبھی عثمان غنی نہیں آئے، کبھی مولا علی نہیں آئے، کبھی امام حسن نہیں آئے، کبھی امام حسین نہیں آئے، کبھی سعد بن وقاص کے گھوڑے نہیں دوڑے، کبھی سلمان محمدی کے سالمیت کے اعلان نہیں ہوئے، کبھی جناب خالد بن ولید کی تلوار یہاں پر نہیں گونجی ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص مصاحبین میں سے کوئی نہیں آیا۔ پھر یہ دین پھیلا کیسے؟ یہ 800 روپے کلو کا گوشت کھانے کی وجہ سے، ایسے ہی پکنک منانے کی وجہ سے، ایسے ہی بہن بیٹیوں کو تاک جھانک کرنے کی وجہ سے، ایسے ہی دوسروں کے جیب میں ہاتھ ڈال کے عرس میں موبائل غائب کرنے کی وجہ سے۔ مجھے بتائیں یہ دین پھیلا کیسے؟ بتائیں کیسے پھیلا؟ اس کے پھیلنے کا بیس کیا؟ حضور تو کبھی نہیں آئے انڈیا میں، صدیق عمر بھی کبھی نہیں آئے، عثمان و علی بھی کبھی نہیں آئے، سرکاران حسنین قریبین بھی نہیں آئے، اور اگر سیدانیوں کی بات کریں تو مخدومہ زینب نہیں آئیں، مخدومہ رقیہ نہیں آئیں، ام کلثوم نہیں آئیں، مخدومہ فاطمہ نہیں آئیں، مخدومہ ام رباب نہیں آئیں، مخدومہ شہربانو نہیں آئیں، مخدومہ ام لیلہ نہیں آئیں، مخدومہ فضہ نہیں آئیں، مخدومہ نفیسہ نہیں آئیں، غوث پاک کی ماں مخدومہ فاطمہ ام الخیر نہیں آئیں، غریب نواز کی بیٹی بی بی حافظہ جمال نہیں آئیں، غریب نواز کی ماں ام الورا نہیں آئیں، مخدومہ رابعہ بصری کبھی نہیں آئی ہیں۔ پھر یہ دین کیسے پھیلا ہے؟ آپ کا دل کہے گا انہی اللہ والوں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے پھیلتا تھا؟ یہ تلوار لے کے آتے تھے،
اپنے قیمتی جبوں و دستار کی بنیاد پر دین پھیلایا، اپنے مریدوں کے ہٹو بچوں کے نعروں کی وجہ سے دین پھیلایا۔ جب تک 200 لوگ استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر نہیں آئیں گے ہم ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلیں گے، اتنے ہاؤ بھاؤ کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ نا 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 نا، آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں دین پھیلا کیسے ہندوستان کی زمین پہ۔ جتنے میرے ہندو بھائی ہیں میں چاہتا ہوں کہ بیٹھے سنیں اس دین کے بارے میں، تھوڑی سی تاریخ سنیں، اس ہندوستان میں دین کیسے آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یہ مالا بار کی زمین ہے، اللہ کے دوست ہندوستان میں آئے تو کیسے آئے، دین لانچ کیا تو کیسے لانچ کیا، دین پھیلایا تو کیسے پھیلایا۔ ہم تو لگتا ہے صرف کھانے اور کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دین کی باتیں یہ تو مولویوں کے ذمے ہیں، یہ ان کی روزی روٹی ہے، اپنا کریں، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، ہمارا کام دین پھیلانا نہیں ہے۔ سنیں اللہ کے ولیوں نے دین کیسے پھیلایا، یہی مالا بار کی زمین ہے۔ عرب کی زمین سے قافلے آیا کرتے تھے اور وہاں سے کپڑے اچھے قسم کے ہندوستان میں لاتے تھے، اور یہاں سے گرم مسالے وغیرہ لے کے جاتے تھے، وہاں سے کھجوریں بھی لاتے تھے، اور وہاں سے ریشمی کپڑے اور قیمتی کپڑے وہاں سے لایا کرتے تھے، اور یہاں سے بھی وہ یہاں کی چیزیں کھانے پینے کے لے کے جایا کرتے تھے۔ معلوم ہے بہت بڑا قافلہ مالا بار کے ساحلی سمندر پہ اترا، ان میں مسلمانوں کی ایک بڑی ٹیم موجود تھی، حضور کے عاشقوں کی۔ جب وہ سمندر کے باہر اترے تو سب سے پہلے وضو کیا اور صفحے درست کی، اللہ اکبر کے نام کے نعرے لگائے، اور کوئی مصلی امامت پر گیا، کوئی مصلی مقتدی پر حاضر ہوا، نماز عشق ہندوستان کی زمین کے اس کنارے پر ادا ہونے لگی۔ یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ پریئر کا کون سا طریقہ ہے، عبادت کا کون سا طریقہ ہے۔ وہ قریب گئے، وہ مسلمانوں کے اٹھنے بیٹھنے سجود کرنے کے انداز کو دیکھتے رہے۔ بہت دیر کے بعد حضور کے عاشقوں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی اپنی دکانوں کو سجا کے بیٹھ گئے۔ یہاں کے ہندو بھائیوں نے ان کے قریب جا کے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ بولے اس شہر سے آئے ہیں جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان ایسا نام ہے میرے آقا کے شہر کا جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھنور سے سفینہ رہے گا، سبحان اللہ، اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین 12 مہینہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے کس شہر سے آئے ہو؟ بولے اسی شہر سے جسے پہلے بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا، آمینہ کے لال آ گئے تو اسے شفا کی راجدھانی کہا جاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے مدینہ کہتے ہیں، مدینہ المنورہ کہتے ہیں۔ بولے کیا بیچنے کے لیے آئے ہو؟ تو مسلمانوں نے کہا ان گٹھروں میں کپڑے بندھے ہوئے ہیں، یہ کھجوروں کی بڑی بڑی گانٹ ہے، یہ ریٹ طے کیے یہاں کے ہندو بھائیوں نے۔ سنیں دین کیسے پھیلا ہے۔ وہاں یہاں کے ہندو بھائیوں نے پوچھا کہ یہ جو کپڑے آپ نے ہر گٹھر میں ایک بالشت نکال رکھے ہیں یہ کیا ہے؟ بولے یہ سمپل کرنے کا طریقہ ہے، یہی کپڑے اس کے اندر ہیں۔ تو یہاں کے ہندو بھائیوں نے اپنے حساب سے قلم اور کاغذ لیا اور سارے کپڑوں کی قیمت وہ لکھنے لگے، یہ کپڑا یہ گٹھر میں کتنے کا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ 1 روپے میٹر ہے، یہ 1.5 روپے میٹر ہے، یہ 2 روپے میٹر ہے، یہ مہنگا ہے 8 روپے میٹر ہے۔ مثال کے طور پر بتاتے بتاتے جو سب سے قیمتی کپڑا تھا، جو جس کا سمپل قالین کا تو مخمل کا تھا، اس کے قریب پہنچے۔ یہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ جو مخمل کا کپڑا ہے یہ تو سب سے مہنگا ہونا چاہیے، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ واہ، سننا صاحبوں، یہ سب سے سستا کپڑا ہے، سب سے نارمل کپڑا ہے۔ یہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو؟ بولے ہاں۔ بولے کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہمارے ملک میں سب سے مہنگا کپڑا مانا جاتا ہے، تمہارے یہاں اس کو سب سے سستا کپڑا بولتے ہیں؟ حضور کے عاشقوں نے کہا نا 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 نا، اس کو ہمارے یہاں بھی بہت مہنگا کپڑا کہا جاتا ہے۔ بولے پھر اس کی قیمت بہت سستی کیوں ہے؟ بہت غور سے اس جملے کو سننا، اپنی بہن بیٹیوں کو بتانا۔ حضور کے شہر سے آنے والے عاشقوں نے کہا تھا اس کی قیمت جو بہت کم رکھی گئی ہے وہ اس بیس پہ رکھی گئی ہے، پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے، اندر جو پورا گٹھر ہے جو پک ہے اس کے اندر 1 فٹ کپڑا، 1 بالشت کپڑا پورے گٹھر میں خراب ہے، اس لیے اس کی قیمت سب سے سستی رکھی گئی۔ حضور کے ان عاشقوں سے یہاں کے ہندو بھائیوں نے جملہ کہا عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر کے مال بیچنے کی ٹیکنک تم نے کہاں سے سیکھی؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں جملہ پھر سے ریورس کرتا ہوں،
یہاں کے غیر مسلم بھائیوں نے کہا اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک مجھے آتی ہے، اپنے عیب کو ظاہر کر کے مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ دیکھنا کون مچلتا ہے۔ ان عاشقوں نے کہا ہمیں یہ بات مدینے والے آقا نے بتائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولو کس نے بتائی ہے؟ مدینے والے، سب کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، بولے بھائی مدینے والے، مدینے والے آقا نے بتائی ہے، واہ واہ واہ، ہمیں یہ بات حضور نے بتائی ہے۔ بے شک۔ یہاں کے غیر مسلم بھائیوں نے کہا تم میں حضور کون ہے؟ تم میں وہ کون ہے جس کی طرف تم اشارہ کر کے بولتے ہو یہ بات حضور نے بتائی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو آئے، زخم کے دھاگے ٹوٹ گئے، حضور کی جدائی کا غم پھر سے تازہ ہو گیا، آنکھ میں آنسو آئے۔ ہندو بھائیوں نے کہا کہ ان میں سے کون ہے وہ جن کو تم فالو کرتے ہو؟ حضور کے عاشقوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ بولے پھر؟ بولے وہ مدینے میں ہیں۔ بولے وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ رونے لگے، بولے وہ اب اپنے روضہ شریفہ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی ڈیتھ مبارک ہو چکی ہے، ظاہری وصال ہو چکا ہے، اپنی قبر شریف میں آرام کر رہے ہیں۔ تب یہاں کے غیر مسلموں نے کہا تھا یار تعجب کی بات ہے، ایک ایسے شخص کی باتیں مانتے ہو جو دنیا سے انتقال کر گیا؟ تو حضور کے عاشقوں نے کہا تھا وہ تمہاری نظر میں انتقال کر گیا ہوگا، ہماری نظر میں وہ دنیا کو آج بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا۔ ان ہندو بھائیوں نے کیا کہا بتا دوں؟ ان ہندو بھائیوں نے کہا اگر ایسی بات ہے، ایسی سچائی ہے تمہاری بزنس میں تمہارے نبی کے قول کے مطابق، تو کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، کلمہ پڑھ کے مجھے اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ نعرہ کبھی کبھی آپ لگایا کریں، یہ تو خاندان کے لوگ ہیں، یہ تو قبیلے کے لوگ ہیں، یہ برادری کے لوگ ہیں، اور یہ برادری واد جو ہے نا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایک نعرہ ذرا حضور کی محبت میں آپ لگائیں کوئی، حالانکہ مجھے نعروں کا شوق نہیں۔ اللہ اکبر، بولے 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 یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اسے پھر سے ریورس کریں، ہندوستان میں دین کیسے آیا؟ تو کیا کہو گے تلوار کے بلبوتے پہ آیا؟ نہیں۔ کیا کہو گے پرسنالٹی کی بنیاد پر آیا؟ کیا کہو گے جاہ و حشم کی بنیاد پر آیا؟ کیا کہو گے حسن کی بنیاد پر آیا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا نا 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 نا، ہندوستان میں اگر اسلام نے قدم رکھا ہے تو صداقت کی بنیاد پر، بے شک بے شک، سچائی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جس شخص کے حصے میں دین آیا، اللہ کا مقرب اگر دوست ہو گیا تو اس نے ساری زندگی اپنی اولادوں کے پیٹ کی فکر کبھی نہیں کی، بات جب کی تو حضور کی امت کی مغفرت کی سبحان اللہ، حضور کے دین کو پھیلانے کی اور لانچ کرنے کی ہے۔ ہم نے کبھی دین کی باتیں نہیں کی اپنے گھروں میں بیٹھ کر، ریموٹ آ گیا تو ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں، نیٹ ورک آ گیا تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اخبار آ گیا تو اسے یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ دوست جمع ہو گئے تو غیبت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر کھانا کھایا تو روٹیاں ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینکنے میں لگے ہوئے ہیں، تیوہار آ گیا تو پھر وہ زندہ باد کے نعرے لگائے جائیں گے کہ آپس میں اختلاف ہوگا، قرآن کے بارے جلا دیے جاتے ہیں۔ ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں ان اللہ کے ولیوں کو جو زندگی میں بغیر کچھ کھائے پیے گندگی کے ڈھیر پہ رہا کرتے تھے، انتقال کر گئے تو آج ان کے نام پہ لنگر اور سبیلیں جاری ہیں۔ بے لباس رہا کرتے تھے، آج انتقال کے بعد ان کی قبروں پر یہ چادریں پیش کی جاتی ہیں، کوئی خوشبوئیں ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی تھی، انتقال کے بعد عطر پاشی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، کوئی ان سے ملنے کو تیار نہیں تھا، آج لوگ ان سے ملنے کے لیے وضو بنا کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، بڑے بڑے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری سے پوچھا گیا ولیوں کی پوسٹ کے بارے میں، آپ فرماتے 27 پوسٹ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ واہ، کتنی پوسٹ ہوتی ہے؟ 27، اونچی بولیں، 27 پوسٹ ہوتی ہے۔ کوئی ظاہر ہوتا ہے، کوئی ظاہر نہیں ہوتا ہے، کسی کو اس کی خبر ہوتی ہے، کسی کو اس کی خبر ہوتی نہیں ہے، کوئی اپنے محلے والوں کے لیے بھی باعث زحمت ہوتا ہے لیکن اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور کوئی دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے لیکن اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ ہوتے کہیں ہیں مگر اپنے آپ کو چھپا کر کے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں جہاں بیٹھتے ہیں، کوئی نمازی ہو تو اس کی نمازیں چھوٹ جائے، کوئی سچ بولنے والا ہمارے قریب بیٹھے تو جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے،
کوئی ہندو بھائی ہمارے قریب بیٹھ کے دین سمجھنا چاہے نا، وہ دین سے بدزن ہو جائے. یہ ہماری بری صحبتیں ہیں. ایک اللہ کے ولیوں کی صحبتیں ہوا کرتی تھی. اکیلے غریب نواز آئے، کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا. سوچیں، پھر سے بولیں، دماغ نہیں کام کرتا. 90 لاکھ، بھئی زیادہ عمر نہیں، 800 سال پہلے کی بات ہے، 900 سال. 90 لاکھ. ہم تو 90 آدمی کو وضو کا طریقہ نہ بتا پائے. ہم نے اپنے 9 بھائیوں کو نماز کی طرف مائل نہ کر پائے. غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. آپ بولو گے ان کے اندر وہ مرد تھے، وہ اسٹیمنا تھا، وہ صبر تھا، شکر تھا، استقامت تھی. اگر استقامت اللہ کے ولیوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کوئی لڑکی ہوتی ہے وہ کیسے دین پھیلاتی ہے؟ بتا دوں ایک بات، تب نہ ان کا نام ہماری ضمیر پہ زندہ رہتا ہے، ہمارے دلوں پہ زندہ رہتا ہے. میں نے ایک روضہ شریفہ پر بصرہ میں جو کویت کے بارڈر پر ہے حاضری دی ہے. ان کا نام ہے مخدومہ رابعہ بصری رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ. ایک لڑکی کی بات کرتا ہوں. دیکھیں کہ لڑکی جو صنف نازک ہوتی ہے، وہ اسٹیمنا، وہ پاور نہیں. کاکروچ سے ڈر جانے والی بچیاں، چھپکلی کو دیکھ کے گھر چھوڑ دینے والی بچیاں، کھٹ سے آواز آتی ہے تو وہ چارپائی سے نیچے گر جاتی ہے. دھماکے کی آواز میں بیٹوں کو سینے سے لگا لیتی. اتنا خوف ان کے اندر ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. رقیق القلب ہوتی ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا، چن لیا، تو یہ کسی بھی مرکز پہ ہوں، بات اللہ اس کے رسول کی ہی کرتی ہیں. یہ لڑکی ہے رابعہ بصری کی. ایک روایت میں مزار شریف فلسطین میں ہے، ایک روایت میں ان کی مزار شریف بصرہ میں ہے. جو لڑکیاں یہ سوچ کر کے خاموش ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، میں بتا دوں کہ تم سے کیا نہیں ہو سکتا ہے. جو مرد سوچتے ہیں کہ ہم کیسے یہ کام کریں، آج انہیں پتا چلے گا جب لڑکیاں یہ کام کر سکتی ہیں، دین کو فروغ کا سبب بن سکتی ہیں دین کے، تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بے خوف ہونے کی سرٹیفکیٹ تو مل جائے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. معلوم ہے رابعہ بصری 4 بہنیں بڑی غریب، کھانے کے لیے کچھ نہیں، روٹیاں نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں. ماں باپ کا غریبی میں انتقال ہو گیا. لوگوں نے آپ کی 4 بہنوں پہ قبضہ کر لیا. انہیں کنیزیں، انہیں باندیاں، انہیں لونڈیاں بنا کے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیا اور بڑے ظلم ہونے لگے. رابعہ بصری کو ایک شخص نے سست طبیعت کا پایا تو بیچ دیا. جب بیچ دیا تو بصرہ کی منڈی میں آ گئی رابعہ. اللہ کی مقرب بندی ہے، اللہ کی دوست ہے، اللہ کی ولیہ. ایک اللہ کی دوست آج منڈی میں ہے اور اس کا سودا ہو رہا ہے، نیلام ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معلوم ہے اسے کس نے خریدا تھا؟ آپ کی چیخیں نکل جائیں گے. رابعہ بصری کو جس عورت نے خریدا تھا موٹی رقم دے کے، وہ معلوم ہے کیا کرتی تھی؟ طوائف خانے کی مالکن تھی. چکلا خانے پہ عزتیں لٹواتی تھی اور اس کے بدلے میں پیسے لیتی تھی. صاحبوں معاف کرنا، مسجد میں ایسی لگی ہوئی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کو تیار نہیں. ہم رابعہ کی بات کرتے ہیں جس کو خریدا تھا ایک ظالمہ عورت نے، فاحشہ عورت نے، جو چکلا خانے کی مالکن تھی. موٹی رقم دے کے رابعہ کے چہرے کا حسن دیکھا تو خرید لیا اور خرید کر لے کر گئی اپنے طوائف خانے پہ اور جا کر کے رابعہ بصری کو روم نمبر 4 دیا. یہ 4 روم نمبر 13 ہے. سن، چیخنا چلانا نہیں. نئی نئی لڑکیاں جب اس دلدل میں آتی ہیں تو ہنگامہ بہت کرتی ہیں. ہمارے پاس اتنے غنڈے ہیں، تیرے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گی، بڑی موٹی رقم دے کے تجھے میں نے خریدا ہے. جو مرد تیرے جسم کو خریدنے کے لیے آئے نا، اس کو تسلی دے کے واپس کرنا معاذ اللہ. رابعہ بصری خاموش تھی. آپ کو پھینک دیا گیا اسی کمرے میں. آج پہلی رات ہے. ایک لڑکا حرام کام کرنے کے ارادے سے اس طوائف خانے کی مالکن کے پاس آیا. اس نے کہا کوئی لڑکی اس چکلا خانے پہ نہیں آئی ہے؟ تو مالکن نے کہا ایک لڑکی آئی ہے جو 4 روم میں رہتی ہے، اس کا نام رابعہ ہے. کہا اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کہا آج اس کی فرسٹ نائٹ ہے، 500 روپے ہوگی. پیسے اس نے پھینکے. رابعہ کے دروازے پر آیا. دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا. اس نے دھکے مارے، دروازہ کھل گیا. معلوم ہے اس نے کیا دیکھا؟ رابعہ طوائف خانے میں اپنے کمرے میں پھٹا ہوا دوپٹہ بچھا کر کے، پھٹا ہوا دوپٹہ سر پہ اوڑھ کر کے بیٹھ کر کے نماز عشق ادا کر رہی ہے. سبحان اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے، اپنے رب کو یاد کر رہی ہے. اس نے سمجھا او پہلی مرتبہ لڑکی آئی ہے، ابھی اللہ اللہ کر رہی ہے، بعد میں دلدل میں پھنس جائے گی تو سب پھر یہ بھول جائے گی. وہ بیٹھا رہا، وہ ناپاک شخص بہت دیر تک، معلوم ہے بہت دیر تک بیٹھا رہا.
بہت دیر تک بیٹھا رہا. جیسے ہی رابعہ بصری نے سلام پھیرا، میری بہنوں سننا، جیسے ہی رابعہ بصری نے سلام پھیرا اور اس لڑکے کی طرف غور سے دیکھا، چیخ مار کے وہ لڑکا زمین پہ گر پڑا. منہ سے اس کے پانی، گندا پانی نکلا ہے اور سر پہ جذب کی کیفیت پیدا ہو گئی. آہستہ ہوش میں آیا، اس نے ہاتھ جوڑے، اے رابعہ مجھے معاف کرنا، وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی لڑکی کی عزت لوٹنے کے لیے کبھی چکلا کھانے پہ نہیں آؤں گا. یہ کہہ کے چلا گیا. رابعہ نے پھر اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رابعہ بصری معلوم ہے کیا پڑھتی تھی؟ معلوم ہے حضرت رابعہ بصری اپنے مسلح پر، میں پڑھ دوں، پڑھیے گا، برکت کے طور پڑھیے. انار مدانی دیکھیں صوفی صاحب اقبال صاحب. یا منانو یا حنانو یا دیانو یا سبحان یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحان یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحان. رابعہ بصری یہ وظیفہ پڑھتی تھی، یہ ان کا پیٹرن وظیفہ تھا. مخدومہ رابعہ بصری کا. وہ لڑکا چلا گیا، دوسری رات آئی تو پھر دوسرا لڑکا آ گیا. وہ دروازہ کھولا تو اندر آیا تو رابعہ مصلی پر نماز پڑھ رہی تھی. اس نے سمجھا کہ وہ نئی لڑکی ہے، پھر تو ڈگر پہ آ جائے گی. کچھ دنوں کے بعد رابعہ بصری نے بہت دیر تک نماز پڑھی اور جیسے سلام پھیرا اسے دیکھا تو اس نے بھی چیخ ماری، نیچے گر پڑی. اس نے بھی ہاتھ جوڑے، رابعہ مجھے معاف کر دے، کبھی گناہ نہیں کروں گا. چلا آیا. 2 دن، 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 30 دن، پورا مہینہ ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے، یہاں تک کہ پورے 1 سال 12 مہینے پورے ہو گئے. ایک دن طوائف خانے کی جو مالکن تھے اس نے سوچا عجیب بات ہے، جو لڑکا اس طوائف خانے پہ آنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ بار بار جرم کرنے آتا ہے، لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلنے آتا ہے. لیکن میں دیکھ رہی ہوں 1 سال سے جو لڑکا رابعہ کے کمرے میں جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا ہے. جو رابعہ کے کمرے میں جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا ہے. یہ سوچ کر کے اس نے 1 سال کے بعد 12 مہینے کے بعد ایک لڑکے کو رابعہ کے کمرے میں بھیجا اور پیچھے سے چپکے سے جا کر کے اسی کمرے کی پیچھے کی طرف سے ایک اینٹ ہٹا کر کے اندر کے منظر کو دیکھنے لگی. وہ طوائف خانے کی مالکن کہتی ہے جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، گاہک اندر آ رہا تھا، رابعہ بصری مصلی پر اللہ کو یاد کر رہی تھی. سبحان. میں نے تو میری آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ رابعہ میرے گھر پہ اس انداز میں رہتی ہے طوائف خانے پر. اللہ اکبر. بہت دیر کے بعد وہ لڑکا بیٹھا رہا مستی میں. اب یہ لڑکی میری طرف مخاطب ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد جیسے رابعہ بصری نے پلٹا اسے دیکھا، چیخ ماری، زمین پر وہ گر پڑا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو جوڑا، اے رابعہ مجھے معاف کر دے، کبھی کسی بہن کی عزت لوٹنے کے لیے اب میں کسی کوٹھے پہ نہیں آؤں گا. یہ کہہ کر کے جیسے وہ پلٹا، طوائف خانے کی مالکن کہتی ہے مجھے احساس ہو گیا رابعہ نے میرے چکلا خانے پر مدرسہ قائم کر رکھا ہے. ادھر سے گھوم کر کے آئی مین دروازے پر، آ کے رابعہ بصری کے پیروں کے نیچے بیٹھ کے بولی رابعہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے آوارہ لڑکی سمجھ رہا تھا، میں تجھے فاحشہ لڑکی سمجھ رہا تھا، میں تجھے بے غیرت اور بے حیا لڑکی سمجھ رہا تھا، تجھے موٹی رقم دے کے میں نے خریدا اور اپنے کوٹھے کی زینت بنائی ہے، اور آج مجھے پتا چلا ہے اے رابعہ تو اللہ کی دوست ہے، تو اللہ سے محبت کرتی ہے، اس گناہوں کی منڈی میں رب کو یاد کرنے والی تو ہے. اے رابعہ جا، تجھے فری میں نے آزاد کر دیا، جہاں دل کہے وہاں چلی جا. آزاد کرنا بہت بڑا عمل تھا. جا، تیرا دل جہاں کہے وہاں چلی جا. رابعہ بصری نے ہاتھ جوڑ لیے. اب یہ انداز تھا، یہ واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. رابعہ بولی نا 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 میری مالکن، مجھے آزاد مت کیجیے، مجھے اسی کوٹھے پہ رہنے دیجیے. کہا کیوں؟ کہا اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میں آزاد ہو گئی تو میں جنگلوں میں چلی جاؤں گی اور وہاں جا کے اپنے رب کا نام جیسے لیتی ہوں ویسے لوں گی. وہاں مجھ سے کون ملنے آئے گا؟ وہی نا جو اللہ کے ولی ہوں گے. اور مجھے اللہ کے ولیوں سے کیا کام، مجھے تو اللہ کے رسول کی گنہگار امت سے مطلب ہے. اے مالکن سن، 12 مہینے میں
350 راتیں ہوتی ہیں جو میں نے اس طوائف خانے پہ گزاری ہے. 350 راتوں میں 350 لڑکے میرے کمرے میں میری عزت لوٹنے کے لیے آئے اور واپس گئے تو سب کو میں نے اللہ کا ولی بنا کے واپس کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ایسی ہی زمین چاہیے جو پتھر کی ہو جسے موم بنانے میں مجھے بڑا لطف آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اے سی اور کولر اور پنکھے کے سائے میں قرآن چھونے کو ہم تیار نہیں ہیں. گھروں میں جو خوشحالی ہے، گھروں میں جو کھانے کی فراوانی ہے، کارپیٹ ہے، قالین ہے، ہم 10 مرتبہ اللہ کے رسول پر تسبیح پڑھنے کو تیار نہیں. دین کیا پھیلائے؟ یہی وجہ ہے کہ پھیلانے والوں کی قبریں سلامت رہتی ہیں اور سمیٹنے والوں کی قبروں کے نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون ہے یہ؟ افتخار عارف لندن کا ایک شاعر ہے. وہ کہتا ہے فضا میں وحشت سنگ و سنا کے ہوتے ہوئے، قلم ہے رقص میں آشوب جاں کے ہوتے ہوئے، یہیں پہ رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. لیکن ایسے ہی دین پھیلا دیا. بیٹھے پیر صاحب اپنی مسند پہ لگائے ہوئے شیر کی کھال میں بیٹھے ہوئے، اور پھر بڑے بڑے سیٹ مریدوں کی آمد ہوئی، ہاتھ پاؤں چموا رہے ہیں، نذرانے پہ نذرانے چل رہے ہیں، اپنی تصنع اور بناوٹ اور ملمہ سازی کا اعلان ہو رہا ہے. ایسی دین پھیلتا ہے. میں بتاتا ہوں کہ دین کیسے پھیلتا ہے. ان دوستوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی. دہلی میں ایک بزرگ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نا جیسے پیارے بزرگ ہیں اسی انداز میں سبحان اللہ بھی کہیں آپ. سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولے، آپ دل سے بولے سبحان اللہ. اللہ اس کا ثواب اہل فلسطین کی روح کو نظر فرما دے. صاحب عرس کی خدمت کرنے والے ہماری کمیٹی کے تمام تر افراد پر کرم کے بادلوں کا سایہ رکھے اللہ. آمین آمین. یہ دین کیسے پھیلاتے تھے بتا دوں آپ کو. تھکے ہوئے زیادہ ہے، میری بھی آواز بڑی تھکی. یہ بغداد شریف میں ہی میری آواز، جیسے مدینہ شریف سے نکلنا مشکل کام ہے ویسے بغداد شریف سے بھی جدا ہونا مشکل کام ہے. شاعر نے کہا نہیں کچھ ایسا دل کا تعلق ہوا مدینے سے، میں جب چلا تو چلا نہ گیا مدینے سے. عقیدتوں سے میرا دل تھا اس قدر سرشار، میں بیٹھ گیا جب اٹھا مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی ہی کیفیت بغداد شریف سے ہوتی. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں 22-23 دن تھا، ایک شعر پڑھتا تھا، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو. اگر دل کہے تو بولیے گا انشاءاللہ. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے. چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ. ہاتھوں اٹھا کے بولے انشاءاللہ. آپ دین پھیلا سکتے ہیں سچ بول کے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ دین پھیلا سکتے ہیں حلال کھا کے. کوئی بھی پولیس ڈپارٹ کے لوگ ہوں یا کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے ہو، میں گزارش کرتا ہوں سنیں، اپنی اپنی جگہوں سے سنیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بھی نام آتا ہے، محبوب الہی کا بھی نام آتا ہے. آپ ایک مرتبہ دہلی کے جمنا ندی کے کنارے ٹہل رہے تھے. باتوں کو سنیے گا، اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو وہ بھی سنیں. دہلی کے جمنا ندی کے کنارے پر ٹہل رہے تھے. وہاں پر غیر مسلم دھرم کے وہ لوگ جن کو پنڈت کہتے ہیں، یہ اشنان کرا رہے تھے، لوگوں کو نہلا رہے تھے. یہ لوگوں کو نہلا رہے تھے، یہ لوگوں کو نہلا رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بوڑھا پنڈت سامنے بیٹھا ہوا تھا. جوان پنڈتوں کے پاس لوگ جاتے تھے، ان سے اشنان کرتے تھے، اور بوڑھے پنڈت سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے میں نے دور سے دیکھ لیا یہ پنڈت بوڑھا ہے، اس لیے اس کے پاس کوئی نہیں آتا، اور اس کے بچے کو پیٹ کیسے پلتا ہوگا؟ یہ بوڑھا پنڈت ہے، یہ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوگا؟ دل میں بات لگ گئی. گھر واپس آئے، اپنا عمامہ شریف اتارا، اپنا جبہ شریف اتارا، اپنا لباس فاخرہ اتارا، اور پھر ایک اجنبی لباس پہن کر کے اسی جمنا ندی کے کنارے پر گئے. اسی بوڑھے پنڈت کے پاس بیٹھ گئے. بولے بابا کیا کرتے ہو؟ بولے اشنان کراتا ہوں، نہلاتا ہوں لوگوں کو، اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے مل جاتے ہیں. کہا آپ سے تو کوئی نہیں نہاتا؟ کہا بیٹا میں کمزور ہو گیا ہوں اس لیے کوئی نہیں نہاتا. فرمایا میں نہاؤں گا آپ سے. واہ واہ. میں کس کی بات کرتا ہوں؟ جس نے ایک آنسو بہایا تھا تو اجمیر سے غریب نواز دہلی پہنچ گئے. سبحان اللہ
سبحان اللہ میں اس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بات کرتا ہوں جس کے ایک بیٹے کا نام بابا فرید گنج شکر ہے، جس کے دو پوتے کا نام محبوب الہی اور صابر پاک ہے، سبحان اللہ جس کے سگے پر پوتے کو دنیا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، سبحان اللہ سبحان جس کے سگے پر پوتے کے خلیفہ کو خواجہ بندہ نواز کے سو دراز کہتی ہے، یہ ساری بہاریں اسی دہلیز کی وجہ سے، سبحان اللہ سبحان جس کو غریب نواز کے بیٹی کی چوکھٹ خواجہ بختیار کاکی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ہماری نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا نام لوگ مولوی لوگ روزی روٹی کے لیے لیتے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی نے کہا کہ بابا مجھے نہلا دیجئے۔ سنیے غور سے، میں کوئی کھیل کود کی بات نہیں کرتا، آپ جس طریقے سے زمین پر بیٹھے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاؤں کو چوم لوں۔ خواجہ بختیار کاکی فرماتے، میں نے کہا بابا مجھے نہلا دیں، یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، ہم تو ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، اگر کوئی ہندو ہمارے گھر پہ آ گیا، بھائی تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، کوئی دروازے پر ایکسیڈنٹ کر گیا تو ہم دیکھتے ہیں پتہ کرو وہ ہندو ہے کہ نہیں ہے، کسی کی چھت گر گئی 2 بچے مر گئے تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ مر گئی انسانیت ہمارے دلوں سے، ضمیر مر گیا ہمارے دلوں سے۔ غریب نواز سرکار جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کچھ لوگ کھڑے رہتے تھے تو آپ فرماتے آؤ تم بھی کھا لو، تو آپ کے ساتھ میں رہنے والے کہتے تھے بابا انہیں نہ بلاؤ، یہ دلت ہیں دلت۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں تو کھڑے ہو کے بولتے تھے اب تو تمہیں ساتھ میں کھانا ہی پڑے گا، سبحان اللہ تمہیں ساتھ میں کھانا ہی پڑے گا۔ وہ دلت کو غریب نواز اپنی پلیٹ میں کھانا کھلاتے تھے۔ واہ واہ واہ، آپ کا یہ بیوہار، آپ کا اخلاق دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ سفر میں ان کو امام بنا دیا جاتا تھا۔ وہ نو مسلم لوگ اپنے گھر جاتے تو کہتے لوگ مجھے اپنے کنویں پر نہیں جانے دیتے، اور غریب نواز تو ہمارے لیے مصلی بھی خالی کروا دے۔ سبحان اللہ سبحان، ایسے ہی دین پھیلا، قربانیاں مانگتا ہے۔ ہم تو نفس کے زور میں ہیں، عقل ہمارے ساتھ ہے، تکبر ہمارے ساتھ ہے۔ معلوم ہے خواجہ بختیار کاکی فرماتے بابا مجھے نہلا دیجیے۔ وہ بیچارے ضعیف تھے، انہوں نے 2-4 بالٹی پانی ڈبوں میں لے کے ڈالے نا، خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا بس کیجیے بابا بس کیجیے۔ نہا لیا، کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے۔ واہ سبحان اللہ، میں چپ ہوں، شاید آپ کو اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اپنی جیب سے 10 روپے نکالے اور نکال کر کے آپ نے اس پنڈت کو دیا، غیر مسلم دھارمک گرو کو دیا، کہا اسے رکھ لے۔ کہا بے زیادہ ہے، نانا نہ رکھ لو رکھ لو۔ پھر دوسرے دن آپ اپنا لباس بدل کے اس کے پاس گئے، پھر آپ نے کہا کہ بابا مجھے نہلا دیجئے، بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، پھر آپ نے کہا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5۔ اس دن آپ نے اسے 15 روپے دیے۔ واہ 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 واہ، میں نے جب جب روپے کا نام لیا ہوگا آپ کا ہاتھ اپنی جیب میں چلا گیا ہوگا، اتنے ماحول خراب ہے۔ پتہ نہیں میرے جیب میں والے میرے والے ہیں کہ نہیں، خطرہ پڑوسیوں سے۔ ایسی برابر مستقل ہوتا رہا، 15-20 روپے اسے روز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے۔ ایک دن آپ مہرولی شریف میں تھے، اپنی خانقاہ شریف میں، وہی بوڑھا پنڈت آپ کے دیار مبارکہ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ عاشقوں کی بھیڑ دیکھی تو کھڑا ہو گیا، کہا اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بابا ہمارے بابا ہیں قطب الدین سرکار، وہی روشن وہ موجود ہیں، لوگ روشن ضمیر بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بابا کے درشن کے لوگ بھیڑ لگائیں؟ بولے ہاں۔ بولے ہم بھی تو دیکھیں کہ بابا کون ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، وہی پنڈت، ہم بھی تو دیکھیں بابا کون ہے۔ جب قریب آ کے اس نے دیکھا آنکھیں پھٹ گئیں، اور قریب آیا تو سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا دامن پکڑ لیا، کہا سچ بولیں وہ کون ہے جو میرے ہاں روز نہانے کے لیے آتا ہے؟ واہ واہ واہ، کون ہے وہ جو روز میرے ہاں نہانے کے لیے آتا ہے؟ فرمایا بیٹھو خاموشی سے، وہ میں ہوں۔ کہا آپ اتنے بڑے درشن کے لائق ہیں، اتنے بڑے بابا ہیں کہ اتنے لوگ آپ کی قدر جوتیاں آپ کی چومتے ہیں، پیروں کو چومتے ہیں، آپ میرے یہاں مجھ جیسے بوڑھے کے پاس بیٹھ کے زمین پہ نہاتے ہیں، یہ کیا فلسفہ ہے، یہ کیا راز ہے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رونے لگے، بولے میں دہلی میں رہتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے لیے روٹیاں سبزیاں لے کے آتے ہیں، لیکن میں اسے کیسے کھا لوں جب اسی دہلی میں تم جیسے بوڑھے لوگ بھوکے رہتے ہیں؟ واہ واہ واہ، مجھ سے تمہارے بڑھاپے میں بھوک دیکھی نہ گئی، پیاس دیکھی نہ گئی، تو میں نے اپنا حلیہ بدل کر کے صرف تمہارے بچوں کا پیٹ پالنے کی نیت سے 10-15-20 روپے تمہاری جیب میں ڈالنے کے بہانے سے میں نہانے کی نیت کر کے جاتا رہا، دیکھنا کون جملہ سمجھتا ہے۔ اس بوڑھے پنڈت نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ پانی میں آپ کے اوپر ڈال رہا تھا،
لیکن جسم میرا پاک ہو رہا تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میری سمجھ میں آیا سبحان ہے، اللہ. نہلا تو میں رہا تھا، پانی میں سبحان ڈال اللہ. رہا تھا، لیکن پاک میں ہو رہا تھا. اے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ایسا اسلام مجھے عطا فرمائیے. اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیں، کلمہ پڑھ کے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ تمہاری سبحان کہاں اللہ. ہے کہ 47 رائفل، کہاں تمہاری 2 نال کی بندوق، تمہاری تلواریں کہاں، کس کام کی ہیں میرے بھائی؟ وہ لوگوں کو مارتی ہیں، وہ ذبح کرتی ہیں، جان لیتی ہیں. آپ اللہ کے ولیوں سے ملو جو مردہ دل کو زندگی عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے دین پھیلا ہے، نہ کہ 1000 قسم کی چکن کی ورائٹی کھانے پر دین پھیلا ہے. اب تو ہمیں اتنا کھلا دیا جاتا ہے، اتنا کھلا دیا جاتا ہے، میں کیا بتاؤں. اور پھر یہ دور ہی چل رہا ہے کھانے پینے کا. حضور صوفی عبدالوحید شاہ صاحب قبلہ مخدوم گرامی ہیں ناگور شریف میں، جن کا مبارک جامعہ فیضان اشفاق ہے. میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کے قدموں میں، تو میں نے کہا حضور دعا کر دیں. پورے کمرے میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا دعا کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے مرید ہیں، ان مریدوں نے مجھے اتنا حرام کھلا دیا ہے کہ اب میری بھی دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا اتنا کھلا دیا اب میری بھی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کرو اللہ ہمیں سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور سیدی سرکار ظہور میاں شاہ صاحب قبلہ کا ایک قول صوفی اقبال شاہ صاحب قبلہ نے راستے بتایا تھا، کامیابی سلوک یعنی کامیابی کی راہ کا مسافر بننے والا اگر 2 کام کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. سچ بولنا شروع کر دے اور حلال کھانا شروع. سبحان اللہ سبحان ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، خوف نہیں ہے ان کو. اللہ نے کہا ہے کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے. وہ پلسرات بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ادھر سے گزرنا ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے. سلگتی ہوئی جلتی ہوئی جہنم کی لکڑیاں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن، انہیں کوئی خوف نہیں ہے. وہ 2x6 کے مکان میں شان سے قبر میں رہیں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے. بیس کیا ہے؟ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، یہ اپنے آقا کی امت کے لیے جیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنے لیے کماتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے. یہ زمین پر انسانیت بھوکی ہوتی ہے تو اسے کھلانے کے لیے کماتے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ محنتیں کیسے کرتے تھے، ان کا پھر انداز تبلیغ کیسے ہوتا تھا. یہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے، اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو اپنا کام کر لیا کرتے تھے. ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں ایران میں، دیکھیں اللہ کے ولیوں میں شامل سلطان العارفین کہا جاتا ہے. میں نے ان کے روزے پر 2 مرتبہ حاضری دی ہے. ان کا نام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کو ان کی ہسٹری پتا ہوتی تو آپ تڑپ کے سبحان اللہ کہتے. میں نے کیا نام لیا؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی. صوفیہ سے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے ان کے عرس میں بڑے میلے ٹھیلے رہتے ہیں، وہ بندوق، وہ غبارہ، وہ سرکس والا، ان کے عرس میں ہمیشہ بزرگوں کے عرس میں میلے ٹھیلے رہتے ہیں. تو فرمائے یہ کل بھی بھوکے لوگوں سے محبت کرتے تھے، آج بھی بھوکے لوگوں سے محبت. واہ واہ واہ. ہم چاہتے ہیں صرف ہماری دکان چلے، یہ چاہتے ہیں کہ زمین کا کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہے. سب کی سب دکانوں میں برکتیں چل رہے، سبحان اللہ سبحان. برکتیں مسکراتی رہے. اچھی نیتوں کے ساتھ آؤ گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچو کہ کتنے مہینوں سے لوگوں کو سرکار کے عرس کا انتظار تھا. ہاں. بولے بھائی غبارہ بیچنے والوں کا بھلا ہو رہا ہے، چاٹ بیچنے والوں کا بھلا ہو رہا ہے، چائے بیچنے والوں کا بھلا ہو رہا ہے. یہ کتنا بڑا کام کرتے ہیں. زمین کے اوپر تھے، خود بھوکے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے. اب زمین کے نیچے گئے ہیں، پھر بھی دوسروں کو کھلانے والا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ کے کیسے مقرب دوست ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. اور پہنچ بہت بھینکر ہوتی ہے بھائی ان کی، بہت بڑی پہنچ کے مالک ہوتے ہیں. ہلکے میں نہ لیا کریں. میں ابھی 2 مہینہ پہلے یہیں قریب میں تھا راجکوٹ کے، اور راجکوٹ کے قریب میں گونڈل ہے جہاں میں رات میں تھا، وہاں اس دن بھی تھا. اور اس کے بعد میں دھرول شریف، ایک جگہ دھرول کوئی بات نہیں، آواز آنے دیجئے. دھرول میں رات میں جلسہ تھا 8-9 ربیع الاول شریف کو. میں نے شرکت کی تو میں نے کہا کوئی آستانہ ہے؟ تو لوگ بولے ہاں آصف بھائی، گام دھنی سرکار کی مزار شریف. گاؤں کے سب سے دھنی ہیں اس لیے ان کو گام دھنی کہا جاتا. بہت مبارک روضہ شریفہ سرکار پیر دولہ شاہ جیسے. میں نے کہا میری حاضری کرواؤ. میں گیا تو میں نے کہا یار ان کے بارے میں کچھ بتاؤ. گاؤں دھنی ان کا نام ہے، گاؤں دھنی بولتے ہیں. تمہارے لوگ مسکرائے. بولے میں نے کہا یار اتنا خوبصورت روضہ، اتنی مبارک مسجد، یہ آستانہ، یہ قبہ شریف. تو بولے کہ ان کے پاس پیسے ویسے نہیں تھے،
دیکھیں محبوب بھائی، بولے ان کے پاس پیسے ویسے نہیں تھے. میں نے کہا پھر یہ بنوایا کیسے ہے؟ بولے دن بھر قریب میں ایک تالاب تھا، اسی تالاب کے کنارے بیٹھ کر کے اللہ اللہ اللہ. کیا کم سے کم 10-20 لوگوں نے تو پڑھا نا. اچھا ٹھیک ہے، آپ ہی پھر پڑھیے گا، جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں. ایک خوشخبری بتا دوں، جب کوئی اللہ کا ایک مرتبہ نام لیتا ہے، کیا ایک مرتبہ، تو دوبارہ اسی وقت اللہ کا نام لیتا ہے جب پہلا والا قبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. سمجھ گیا آپ؟ واہ. دوبارہ کوئی اللہ کہیں پاتا ہی نہیں ہے جب تک پہلا والا قبول نہ ہو. سبحان اللہ. تو یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ. سب لوگ اللہ. سرکار کی بارگاہ میں شام ہوتی تو تالاب پہ کنارے چلے آتے. ایک بوریا تھا، بورے پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے، ہاں بھائی تمہاری مزدوری بابا 5 روپے، اسی میں ہاتھ ڈالتے اور 5 روپے نکال کے واہ. سارے مزدوروں کو 5 روپے 3 روپے 5 روپے 3 روپے دیتے رہتے. اور پھر شام کو اپنے گھر چلے آتے، مزدور اپنے گھر چلے آتے. صبح کو پھر مزدور مسجد مدرسہ خانقاہ بناتے اور آپ تالاب پہ کنارے بیٹھ کر دیکھنا کتنی دیر کے بعد سب کی آواز آتی ہے. اپنے رب کا نام بھی نہیں لے سکتے. اللہ 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 اللہ. شام تک، شام کو پھر آتے اسی بورے پر بیٹھتے. بھائی کتنے پیسے ہوئے؟ 5 روپے. ہاتھ ڈال کے 5 روپے، ہاتھ ڈال کے. ایسے ہی کئی دنوں تک، مہینوں تک کام چلتا رہا. ایک دن 2-3 مزدوروں نے سوچا یار عجیب بات ہے، بابا دن بھر تالاب پہ کنارے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، شام کو اسی بورے پر آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر پیسہ نکال نکال کے اسی بورے سے دیتے ہیں. یار سارا خزانہ اسی بورے کے نیچے ہے. جیسے شام کو چھٹی ہوئی، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. گامدھنی سرکار بھی چلے گئے. وہ 2-3 مزدور سٹنگ کر کے رک گئے خاموشی سے. اور جیسے اندھیرا ہوا، بورا ہٹایا اور نیچے کی زمین کو کھودنا شروع کر دیا. کھودتے کھودتے زمین سے بھی پانی نکل آیا اور پیشانی سے بھی پانی نکل آیا، لیکن پیسے نہ ملے. پیسے نہ ملے. ویسی مٹی کو برابر کر دیا، بورا رکھ دیا. بولے صبح ہو جائے گی، بابا آئیں گے، بوال مچے گا. پھر اپنے اپنے گھر چلے گئے اور صبح کو رات بھر جگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کام پہ آئے اور دن بھر کام کیا. اور دن بھر بابا نے تالاب کے کنارے بیٹھ کے اللہ ماشاءاللہ، پھر سے بولے اللہ 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 کرتے رہے. اللہ. معلوم ہے شام ہوئی نا، آپ تشریف لائے اسی بورے کے بعد. دیکھتے ہیں ان اللہ کے ولیوں کی شان کتنی بڑی. بیٹھ گئے. مزدوری بولے 5 روپے، یہ پکڑ. کتنی؟ بولے 5 روپے. کتنی؟ 5 روپے. سب کو دیتے رہے. اب اس کی باری آئی رات والے کی، جس نے بورے کو ہٹا کے پوری کھدائی کر کے پانی نکالا تھا. اس کی باری آئی نا، وہ سامنے آیا. بولے کتنے پیسے ہوئے؟ کہا حضور میرے بھی 5 روپے ہوئے. تو گامدھنی سرکار نے بورے کے نیچے سے 10 روپے نکالے. کہا یہ تیرے 5 روپے رات والے ہیں، رات میں بھی تو نے بڑی محنت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ہائے ہائے ہائے، تو نے رات میں بڑی محنت کی ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے. سبحان اللہ. سوچو یہ دیکھتے کتنا ہے، یہ جانتے کتنا ہے، یہ پہچانتے کتنا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اگر یہ تعلق قلبی و روحی و فکری ان آستانوں سے لگا رہے گا تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. یہ اپنی زندگی میں محنتیں کیسے کرتے تھے؟ ڈر کسی بات کا نہیں تھا. بس حکم ہوا حضور کا، خواجہ صاحب ہندوستان آ گئے. حکم ہوا ہندوستان آ گئے. حکم ہوا حضور غوث پاک جیلان سے بغداد آ گئے. حکم ہوا امام حسین کو مدینے سے کربلا پہنچ گئے. اشارہ ہوا مولا کائنات کو تو مدینے سے کوفہ پہنچ گئے. بس جہاں جہاں ان کو اشارے ہوتے ہیں وہاں وہاں یہ سفر کرتے رہتے ہیں. دین 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 دین. شیخ سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں. دیکھنا ہے کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں. کہ صوفیہ فرماتے ہیں جن کو ان کا نام یاد رہے گا وہ جہنم میں نہیں جلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش آپ تھوڑی سی اور آواز میں سبحان اللہ کہتے. سبحان اللہ. بھئی میری آواز کچھ متاثر ہے، آپ کی تو نہیں متاثر ہے. ہاں مائک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا ماحول ہے. معلوم ہے اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کا نام جن کو یاد رہے گا وہ جہنم میں نہیں جلے گا. نام کیا ہے؟
حضرت بایزید ان کا جو اصل نام ہے نا بھائی جان وہ بایزید نہیں ہے، ان کا اصل نام ہے طیفور۔ کیا نام ہے؟ طیفور۔ ان کے باپ کا نام ہے عیسیٰ، تو ہوا کیا طیفور بن عیسیٰ، سمجھ گئے؟ طیفور بن عیسیٰ۔ پیدائش کہاں کی ہے؟ ملک شام کی، جس کے دو نام ہیں شام اور سیریا۔ شام اور سیریا دو نام ہیں، پیدائش ملک شام کی۔ تو کیا ہوا؟ طیفور بن عیسیٰ شامی، ان کا انتقال ہوا ہے بسطام میں۔ ان کے بیٹے کا نام تھا یزید۔ یزید تو صحابہ کرام کی اولادوں کے بھی نام تھے، امام عالی مقام کے کچھ جانثاروں کے نام بھی تھے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ یزید اس خنزیر صفت شخص کا نام تھا جس کی وجہ سے خون مصطفیٰ کربلا میں بہا۔ ہزاروں کروڑوں بار اس پر لعنت ہو، اس کے حواریوں پر، اس کے مصاحبین پر لعنت ہو، آمین کہہ دیں۔ آمین۔ ان کے بیٹے کا نام تھا یزید، تو لوگ ان کو ابو یزید کہتے تھے، زیادہ استعمال کی بنیاد پر ابو سے بایزید ہو گئے۔ مزار شریف بسطام میں ہے، تو پھر وہ طیفور بن عیسیٰ شامی سے بایزید بسطامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہے میں ان کے روزے پر گیا ہوں، اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے ان کے روزے پر آنگن میں تو خدا کی قسم آپ جا نہیں سکتے، میں نے قسم کھا لیا، جلدی آپ ان کے روزے کو ڈھونڈ نہیں سکتے جبکہ سامنے ہی ہے۔ ایک دم ایک چبوترے نما روزہ ہے سلطان العارفین کا، اور ان کے روزے پر میں نے دیکھا ہے ایران کے لوگ جوتے چپل پہن کے بیٹھے رہتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، آزمائشوں کے دور سے رہتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں غوث پاک کے پردادا کے دادا شیخ جنید بغدادی نے فرمایا تھا، جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے ویسے اللہ کے ولیوں میں بایزید بسطامی کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے منصب پر اتنا بڑا پروموشن ان کا ہوا ہے، سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اے بایزید بسطامی، جی میرے مولا کیا بات ہے؟ بولا دین کی تبلیغ تو گھر میں کرے گا کہ باہر بھی نکلے گا؟ دل سے ہاتھ رکھ کے بتائیں، جس دن ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے ہمارے شہر میں، ہم ایک ہفتہ پہلے ہی پروگرام بنا لیتے ہیں، کون سے پارک جانا ہے گھومنے کے لیے، کہاں فلمیں دیکھنے کے لیے، کہاں کس ڈھابے پہ کھانا کھانے کے لیے، ہمیں کون سی ایریے میں جانا ہے تفریح کرنے کے لیے، کہاں دوستوں کے ساتھ شاپنگ کرنا ہے، ہم یہ ارادہ بنا لیتے ہیں۔ پہلے کے دور میں صوفیہ کرام اس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ نکلتے تھے، اب کی چھٹی کا دن آئے گا تو دکان کے دروازے بند کر کے فلاں محلے کی مسجد کی صفائی ہوگی، فلاں محلے کی مسجد کی صفائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے؟ یہ چیزیں ہمارے ذہن پہ نہیں آتی ہیں۔ حضور غوث پاک کے شہزادے سے یہ شباہت میں نے فرمایا تھا، بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن آپ کی تقریر کا اثر مجھ پر نہیں ہوتا ہے۔ بابا فرید نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ایک کام کر، تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ اس نے کہا جی حضور ہے۔ کہا جا کے وہاں جھاڑو لگایا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم 100 کلومیٹر دور ریسٹورنٹ میں جا کے پنیر کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، بڑی مشہور ہے یہاں کی پنیر، اور پھر ریسٹورنٹ کا نام سیلفی لے کے بھیجتے ہیں، ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ محلے کی مسجد کے اندر جا کے دیکھو تو قرآن کے پاروں پہ چھپکلیوں کے بیٹ نظر آتے ہیں، ہاں استنجا خانے میں گندگی رہتی ہے، لوٹے ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوئی، پردے پھٹے ہوئے رہتے ہیں، جزدان پھٹا ہوا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ تقریباً 5000 روپے جوڑے میں اپنی بچیوں کو ملبوس کرانے والا شخص بازار لباس سے نکلتے وقت کم سے کم 2 میٹر اچھے کپڑے لے لیتا اور اپنی بیوی سے کہتا 3 جزدان بنا دے۔ محلے کی مسجد کے قرآن کے پارے بے لباس نظر آ رہے ہیں۔ یہ کام آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجھے بتائیں آپ۔ ہم اور آپ دونوں مل کے آئیے اپنے معاشرتی نظام کو سنبھالیں۔ بہت بڑے اس وقت اردو زبان کے عالم ہیں پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب، بغداد شریف ملاقات ہوتی ہے، اچھی طبیعت کے بزرگ ہیں، اردو زبان میں ایسے بڑے خطیب کم پائے گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں معلوم تھی، تو اللہ کا فضل ہے، لیکن میرا مزاج تھا جب میں بچپن میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو راتوں کو چپکے چپکے اٹھ کر کے مسجد اور مدرسے کی لیٹرین صاف کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا اللہ کے بندوں کی سجدہ گاہ کے قریب اگر میں صفائی رکھوں گا تو لوگوں کے دلوں میں اللہ میری محبت ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا مجھے ایک وزیر اعظم کے طریقے سے مانتی ہے۔ صاحب و خدمت کیا کرو انشاءاللہ۔ بولے
کبھی اپنے بچوں کو لے کے چلے جاؤ وضو خانے کی صفائی کرو، کبھی عطر کی 2 شیشیاں لے کے چلے جاؤ محلے کی مسجد میں جزدان میں ڈال دو، اور 1-2 بہنیں ہی صحیح اگر میری بات کو سنتی ہیں تو ان سے گزارش ہے کبھی اپنے بچوں کو بھی آپ اس طریقے سے تعلیم دیں کہ وہ جائیں اللہ کے گھر میں اور خوشبودار اس فضا کو کریں، اور زمین پر جہاں لوگ مصلے بچھاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پر عطر پاشی کر دیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سجدے میں جا کے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہتا ہو، خوشبو مل گئی ہو، تسبیح بڑھا دی ہو، ثواب اس کو بھی ملے گا، ثواب تجھے بھی ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی عقل تو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اتنی آسانیوں کے باوجود اگر ہم دین نہ پھیلا سکے تو 40 سال کے بعد یہ دین سمٹ جائے گا صاحبوں۔ لوگ تمہارے گھروں میں آئیں گے، تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتیں تمہارے سامنے لوٹ کے چلے جائیں گے، قانون تمہارے خلاف ہوگا، قرآن کے پاروں کو ٹیشو پیپر بنا کے تمہارے سامنے لوگ استعمال کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا ہم اتنے بے حس اور بے ضمیر ہو جائیں گے جیسے عراق میں ہلاکو خان کے دور میں 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا، جیسے اسپین میں 4 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے تھے 3 دن میں، ختم کر دیا گیا اسلام اسپین میں، ایسے ہی ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ لہٰذا اے لوگوں اپنے دلوں کو زندگی عطا فرماؤ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یاد ہے تو حضور کی امت کی مغفرت کے لیے تھوڑی سی محنت کرو۔ اگر آپ کو کسی نے وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پڑوس کو بھی وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ انشاءاللہ بولے آپ، انشاءاللہ دل سے بولے۔ یہ بایزید بستامی اللہ کہتا ہے سن بایزید، گھر میں بیٹھ کے دین کی باتیں کرے گا، باہر نکل بولے میرے مولا کہاں جاؤں؟ آواز آئی اے بایزید تیرے گھر کے قریب میں عیسائیوں کا ایک چرچ ہے، پادریوں کی ایک جگہ عبادت گاہ ہے، وہاں جا اور میرا دین پھیلا۔ بولے میرے مولا میں وہاں نہیں جا سکتا، وہاں مجھے مار دیا جائے گا، اس لباس میں وہاں گیا تو مجھے مار دیا جائے گا، انٹری میری نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا بایزید وہ جو لباس پسند کرتے ہیں اسی لباس میں چلا جا۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے، ڈیٹیل جاؤں گا تو اس پر تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں آصف بھائی، کن کے بارے میں معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی اس عیسائیوں کی 40,000 کی مجلس میں گئے، ان کے لباس میں گئے، ان کے لباس میں گئے، سرکار بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اندر گئے اور 40,000 کا مجمع تھا، جا کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ جب جا کے بیچ میں بیٹھ گئے نا تو عیسائی جو مولوی تھے، عالم تھے، عالم عیسائی، عالم دین نہیں، عالم مصطفی نہیں، عالم عیسائی، وہ اپنے اپنے دھرم کی باتیں کرنے لگے اور 40,000 کا مجمع ان کی باتیں سننے لگا۔ سب سے آخر میں جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ تھا، پادری تھا، وہ جب آیا بولنے کے لیے، مائک نہیں تھا، مثال کے طور پر مائک پہ آیا، جیسے اس نے 40,000 کا مجمع دیکھا کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کے بدن پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگا عیسائی پادری۔ جب وہ کانپنے لگا تو اس کے سائیڈو نے کہا قریب جا کے بوس کیا بات ہے، آپ پر ڈر اور خوف غالب ہے؟ تو اس عیسائی پادری نے ایک جملہ کہا تھا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے لگ رہا ہے اس محفل میں کوئی محمدی آ کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے پھر سے بولیں سبحان اللہ۔ لگ رہا ہے، اگر لگ گیا ہوتا تو لگ رہا ہے اس محفل میں کوئی محمدی آ کے بیٹھ گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی محمدی آ کے بیٹھ گیا ہے، میرے بدن پر لرزہ طاری ہے، میرے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہے۔ تو اس کے غلام نے کہا بوس یہ پتہ کیسے چلے گا اس میں کوئی محمدی ہے؟ بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ تب عیسائی پادری نے کہا تھا پتہ چلے گا، ایسا کر تو اسی تخت پہ کھڑے ہو کے آواز دے، اس مجلس میں اگر کوئی محمدی ہو تو اسے محمد کی عظمت کی قسم کھڑا ہو جا، کسی اور کا نام لوگے تو وہ نہیں کھڑا ہوگا، لیکن اگر اس کے نبی کے نام لوگے تو وہ کھڑا ہوگا۔ اپنے نبی سے وہ اتنی محبت کرتا ہے۔ عیسائی پادری کے اس سائیڈو نے، اس کے خادم نے کہا اس مجلس میں اگر کوئی محمدی ہے تو اسے محمد کی عظمت کی قسم وہ کھڑا ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر جزاک اللہ۔ وہ معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ عیسائی کا جیسے یہ کہنا تھا سرکار بایزید بستامی کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ 40,000 کے غیروں کے درمیان ایک اکیلے عشق رسول کا ٹمٹماتا ہوا چراغ،
اعلان کر رہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، سبحان اللہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، سبحان اللہ سبحان ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بول بیس۔ اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے لوگوں نے مارنے کے لیے آستین سے کھڑے، مار دو اس کو، یہ محمدی کیسے یہاں پر آ گیا؟ اس کے عیسائی پوپ نے کہا نا اسے مت مارے، میرے قریب لے کے آئیں۔ وہ قریب لائے گئے، کہا نام کیا ہے؟ کہا نام تو تیفور ہے، باپ کا نام عیسیٰ ہے، ملک شام کا تھا، تیفور بن عیسیٰ شامی کہتے ہیں، لیکن بیٹے کا نام یزید تھا، اب لوگ مجھے با یزید کہتے ہیں، میں بستام میں رہتا ہوں، با یزید بستامی کہتے ہیں۔ کہا یہاں کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ نے کہا ہے تو آیا۔ واہ واہ کہا ڈر نہیں لگا؟ کہا کیوں ڈر لگے گا؟ کہا سب سے بڑی ذات پروردگار عالم کی ہے، جب میں اس سے ڈر گیا تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، واہ اگر اس سے نہ ڈرا ہوتا تو سب سے ڈرتا رہتا، میں اس سے ڈر گیا تو ڈر میرے دل سے نکل گیا، واہ واہ میں اس سے ڈر گیا تو ڈر میرے دل سے نکل گیا۔ کہا تیرے رب نے تجھے کیا کہا ہے؟ تیرے رب نے تجھے کیا کہا ہے؟ کہا رب نے کہا ہے کہ اے بایزید جا کر کے عیسائیوں کے چرچ میں میرے دین کی باتیں کرو۔ بولے اچھا ہوا تم آ گئے، تم سے مجھے کچھ سوال کرنے ہیں۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں بالکل سوال کرو، بہت بڑے بزرگ ہیں بایزید بستامی، اگر میں ان کی زندگی پر بیان کرنے پر آؤں خدا کی قسم بہت وقت لگے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرکار پیر دولے شاہ کی چوکھٹ کے صدقے میں ایک مرتبہ ان کے روزے کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہاں بہت بڑا دربار ہے، زمین کے قریب کی جو برکتیں ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں، گئے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، علامہ دانش کبیر صاحب، صوفی اقبال صاحب گئے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، کعبے کے سامنے بولے اے خانہ کعبہ، تجھے قرآن میں اللہ نے ایک مرتبہ کہا ہے تو میرا گھر ہے، ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے، کیا کہا؟ تو میرا گھر ہے، اور اللہ مجھ سے روز 70 مرتبہ کہتا ہے اے بایزید تو میرا بندہ، تو میرا بندہ، تو میرا بندہ۔ تجھے ایک مرتبہ قرآن میں اللہ نے کہا تو میرا گھر ہے، اور مجھے 70 مرتبہ اللہ اپنا بندہ کہتا ہے۔ دیکھنا کون سمجھ کے سبحان اللہ کہتا ہے، سن کعبہ، تجھے ایک مرتبہ کہا اللہ نے تو میرا گھر ہے، اور مجھے 70 مرتبہ کہتا تو میرا بندہ ہے، اب یہ بتا کون کس کا طواف کرے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ بتا کون کس کا طواف کرے؟ بیٹھ کے فضول باتوں سے دماغ کو الگ کرے، آئیے اللہ والوں کے قریب آئے۔ اتنے بڑے درجے پر فائز ہیں شیخ بایزید بستامی، ان کا ایک مرید ہندوستان میں محبتوں کی آماجگاہ کا مالک بنا ہوا ہے، جن کو دنیا سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے ان کی شان محبت میں جو خراج پیش کیا ہے، پڑھیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی چوکھٹ ہے سرکار مدار اعظم کی، یہ کانپور الہ آباد فرخ آباد کے قریب آرام کر رہے ہیں۔ دعا کریں کبھی ہم سب کو حاضری کا شرف مل جائے انشاءاللہ، آمین کہہ دیں۔ آمین۔ سرکار بایزید بستامی سے اس عیسائی پادری نے کہا شریف بھائی مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ کہا پوچھو۔ اس عیسائی پادری نے آپ سے 1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 سوال کیے۔ کتنے؟ 40۔ اونچی بولے 40 سوال کیے۔ عیسائی پادری نے 40 سوال کیے، اور سرکار بایزید بستامی نے سارے سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا؟ بولے ہر سوال کا جواب آپ نے بڑے اطمینان بخش انداز میں دیا ہے۔ تب سرکار بایزید بستامی نے کہا اے عیسائی پادری اگر اجازت ہو تو ایک سوال میں بھی کر لوں؟ واہ۔ بولے بھائی آپ کا زمین پر نہیں، آپ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے ہیرے جواہر پارے، کیسے نیک مقبول لوگ ہیں جو اپنی چپلوں پہ اپنے جوتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم آپ کا اس زمین پر بیٹھنا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لائق بنا دے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ سہنے کبھی حضور غوث پاک کے آنگن میں آپ بیٹھیں، کبھی مولا کائنات کی چوکھٹ پہ آپ بیٹھیں، کبھی کربلا کی زمین پر بیٹھیں، امام حسین کا ذکر کریں انشاءاللہ۔ دل سے بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سرکار بایزید بستامی نے کیا کہا؟ ایک سوال میرا بھی ہے۔ کیا کہا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا کہا؟ ایک سوال میرا بھی ہے۔ کیا کہا؟ اس نے کہا بالکل کیجئے، 40 سوالوں کے جواب میرے آپ نے دیے تو ایک سوال آپ بھی کر لیں۔ کر لیں۔ تو سرکار بایزید بستامی نے فرمایا میرا ایک سوال یہ ہے کہ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ کیا کہا؟
ابھی آپ ہنسیے گا، جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ عیسائی پادری نے کہا سنیے اس کے علاوہ کوئی سوال کرو۔ آپ نے فرمایا نا 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 بہت آسان سوال ہے، بولو جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، کوئی اور سوال کرو۔ تو بایزید بستامی نے اس کے غلاموں سے کہا بھائی دیکھ لو، ان کے میں نے 40 سوالوں کے جواب دیے ہیں، میں آنا کانی میں نہیں کی، سارے سوالوں کے جواب اطمینان بخش دیے ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں دوسرا سوال کرو، مجھے دوسرے سوال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک ہی سوال کا جواب چاہیے۔ سب لوگوں نے کہا بوس ارے ناک کٹ جائے گی، ایک سوال کا جواب دے دیں، بہت آسان سوال ہے، جنت کی کنجی، یہ تو آپ روز تقریر میں بولتے رہتے ہیں، بتا دیں جو عیسیٰ مسیح سے محبت کرے گا وہ جنت پہ، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو عیسائی پادری نے کہا اگر میں نے آج بایزید کے سامنے اس سوال کا جواب دیا تو تم سب میرے خلاف ہو جاؤ گے، تم سب مجھے برا بھلا کہو گے۔ سب نے کہا نا نا نا، ہم نے آپ کو اپنا قائد، اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اپنا مذہبی قائد، اپنا عالم عیسائی، سب سے بڑا دھارمک گرو تسلیم کر لیا ہے، ہم آپ کے فیصلے سے راضی ہوں گے، آپ بتائیں ان کو کہ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں۔ دیکھنا کہاں سے لوگ اپنی زبانوں سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اپنی آواز کو سرکار یہ دولے شاہ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ اس وقت غصے میں آ کر کے جھلا کے اس عیسائی پادری نے کہا تھا سنو اے میرے ماننے والو، جنت کی کنجی ہی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور میں اپنی زبان سے بھی ادا کر رہا ہوں، اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، 40,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، کہا حضور جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم بھی بایزید کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیس، اللہ اکبر، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ڈر نکل گیا دنیا والوں کا، تو ایک کریکٹر نے بایزید بستامی کے 40,000 عیسائیوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نمازی آ کے بیٹھ جائے تو بے نمازی ہو جائے، رشوت اور دلالی کے جوا کھیلنے کے اتنے ہتھ کنڈے ہمیں یاد ہیں کہ ہم بیٹھنے والے حلال خور کو حرام خور بنا دیتے ہیں، یہ ہماری بری صحبت ہے۔ آج اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آئے، یاد کر لو کہ زندگی انہی کی ہے، جینا انہی کا ہے، مرنا انہی کا ہے، ذکر ہوگا تو انہی کا ہوگا۔ بڑے بڑے دھرندر لوگ رستم زمانہ آتے رہیں گے اور 10-20 سالوں کے بعد ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ ان کا گنبد ہمیشہ چمکتا ہے، سبحان اللہ، بے شک حق، ان کے روضے پر بہار ہمیشہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ ایسے ہی لوگ عمرہ، رؤسا، فقہا، محدثین آتے رہیں گے اور اپنے امامے کو اٹھا کر کے ان کی دہلیز پر اپنی گردنوں کو جھکائیں گے۔ بے شک سبحان، سمجھ رہے ہیں، جب اپنی گردنیں یہاں جھکائیں گے تو ان کا سر عرش اعظم سے ٹکراتا ہوا نظر آئے گا۔ واہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ زندگی میں خاموش رہتے تھے اللہ کے ولی، آج دیکھیے جو آتا ہے، گونگا بھی آتا ہے تو اسے بھی بولنے کی طاقت دے کے واپس کرتا۔ کبھی آزمایا ہو تو دیکھ لو، نہیں تو اگر دل پہ یقین ہے تو آپ اس بارگاہ سے اپنے لو کو لگائے رکھیں انشاءاللہ۔ یہ جانتے بہت ہیں، یہ پہچانتے بہت ہیں، ان کو الگ بات ہے کہ زندگی میں سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی نا، میں نے شاید پالیم بتایا تھا، یہ اللہ کے ولیوں کی کیٹیگری بہت ہوتی ہے، 27 ڈپارٹ ہوتا ہے ان کا، کوئی مسلمان، کوئی مومن، پھر کوئی صالح، کوئی متقی، کوئی ولی، پھر کوئی ابدال، کوئی مرزوب، کوئی سالک، کوئی اوتاد، کوئی ابرار، کوئی اغواس، ایسے ہی بات، کوئی مقام خضر تک، کوئی مقام غوث تک، ایسی ان کی بڑی پوسٹ ہوتی ہے۔ سمجھے آپ، ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 2 پوسٹ ہوتی ہے، ایک کو مرزوب کہتے ہیں، ایک کو سالک کہتے ہیں۔ اجازت دیں، تھک گئے، آخری بات کر دیں، تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں ذرا ہاتھوں اڑا کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخری بات کر دیتے۔ میں تو بہت دیر تک بولنے کا عادی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، آپ سب کو مبارک ہو۔ ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ کے ولیوں کی تلاش ہے، مل نہیں رہے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا ولی نہ مل رہا ہو تو ایک پہچان بڑی خاص ہے۔ بولے کیا؟ بولے ہر آدمی کو محبت کی نظر سے دیکھو، کبھی نہ کبھی سچی آدمی سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک دم سیدھا سا فارمولا، ہر آدمی کو محبت کی نظر سے دیکھو، کبھی نہ کبھی اللہ والے مل ہی جائیں گے، مل جائیں گے۔ ہاں معلوم ہے یہ ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
یہ اپنے ناموں کے آگے آگے پیچھے القاب و آداب نہیں لکھواتے ہیں اپنے مریدوں کو بھیج کر کے. ایک نکالنا جیسے اس نے کاٹ کے اسے دیا، اس نے اٹھا کے پھینک دیا. بادشاہ نے بولے یہ کیا جھوٹ بولتے ہو تم، یہ خربوزہ ہے پانی بیچتے ہو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پھیکا ہے، یہ چینی ہے، میٹھا پن ہی نہیں ہے، دوسرا لاؤ. اس نے دوسرا کاٹا، اسے اٹھا کے پھینک دیا، تیسرا اسے اٹھا کے پھینک دیا، چوتھا اسے اٹھا کے پھینک دیا، پانچواں خربوزہ کھایا. بولے ہاں یہ کچھ میٹھا ہے. ایک کھایا، چار پھینکا. بولے پیسے کتنے ہوئے؟ بولے ایک خربوزہ کے 2 روپے اور 5 خربوزے کے 10. بولے بھائی 10 روپے ہوئے. تو اس بادشاہ نے جو ہولیہ بدل کے کھڑا، بولے سن 10 روپے کی بات کرتا، ہم نے تو ایک ہی خربوزے کھائے، پکڑ 2 روپے، 8 روپے میں نہیں دوں گا، میں اس کا ضامن ذمہ دار نہیں ہوں، سمجھے؟ ڈانٹ کر کے وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا نا تو عجیب سی تشویش ہوئی. کوئی بات نہیں، بادشاہ اپنے محل میں چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد دلی میں مچی افراتفری، آگ لگ رہی ہے، ٹرینیں پر بسیں، یہ وہ ساری چیزیں، وہ لڑائی دنگا شروع ہے. پھر اسی درویش کو بلایا، بولے یار یہ بتا کہ دلی کا نظام بڑا بدل گیا ہے، اب کون دلی کی حکومت چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا دلی میں ایک مجذوب آ گیا ہے، گرم مزاج کا ہوتا ہے مجذوب، اللہ کی تجلی دیکھ کے اس کا سینہ پھٹ جایا کرتا. ابھی زیادہ بات نہیں کرنا کہ اتنی بات سمجھ لیں، مجذوب اللہ کی تجلی دیکھ کے اس کا سینہ جذب ہو جاتا ہے، سینے میں اللہ کا نور جذب ہو جاتا ہے، بے لباس ہوتا ہے، اسے قبلے کی طرف کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے، اس کی روح ہمیشہ کعبے کے اندر ہوتی ہے، رہتا کہیں پر ہے لیکن اللہ کی نظر رحمت کے سائے میں رہتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ننگے دڑنگے لوگوں میں رہتے ہیں. مجذوب آ گیا. بولے ہاں اسی لیے بولے دلی کا مزاج گرم ہے اور بڑے گرم مزاج کا بزرگ ہے، اس سے ملنا بھی نہیں. بولے نہیں اس سے ملنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ بولے اس سے ملنا چاہتا ہوں. بولے نا 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 اس سے نہ ملو، اس سے نہ ملو. بولے نہیں اس سے میں ملنا چاہتا ہوں. کیا پتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس بادشاہ سے وہ درویش نے کہا وہ جو مجذوب آیا ہے نا وہ شربت بیچتا ہے. کیا بیچتا ہے؟ اونچی بولے. اللہ کے ولیوں کی بات، شربت بیچتا ہے. بولے کہاں پہ؟ بولے یہ اس کا ایڈریس ہے. پہنچا تو واقعی ایک شخص چہرے پر سرخیاں تھیں اور شربت بیچ رہا تھا. وہ بادشاہ پہنچا، اس نے سلام کیا، جواب نے کہا کتنے کا شربت ہے؟ مثال دے دیں. بولے 1 روپے کا گلاس ہے. بولے دینا بھائی. جیسے ایک گلاس لیا نا اس کو یوں منہ میں لگایا، پھینک دیا. بولے جھوٹ بولتے ہو، حرام کے پیسے کماتے ہو، یہ شربت ہے، اس میں چینی ہے ہی نہیں ہے، میٹھا ہے ہی نہیں ہے، نہ نیمبو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا گلاس لاؤ. اب اس مجذوب نے گھور کے دیکھا اسے،
اٹھا کے دوسرا گلاس دیا، جیسے دوسرا گلاس دیا اسے بھی اٹھا کے پھینک دیا، کہا یہ بھی تو بالکل پھیکا شربت ہے، یہ کوئی شربت ہے اتنے قیمتی پیسوں سے، یا آپ یہ پانی بیچتے ہو؟ گھوم کر کے مجذوب نے تو تماچا مارا اس بادشاہ کو، کہا بے وقوف، تو نے مجھے خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو نے مجھے خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے، تیری بھی ناپ دوں گا، اس کی بھی ناپ دوں گا جو تجھے یہاں پر بھیج رہا ہے، اس سے کہنا وہ اپنی اوقات میں رہا ہے، اللہ کے راز کو ظاہر نہ کرے، اور تجھ سے کہتا ہوں کہ انسانیت سے محبت کر تاکہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر تیرے دل میں آ جائے، چل باہر نکل، ورنہ اس سے کہہ دینا، اس سے جو تجھے بھیجتا ہے یہاں پر، اس سے کہنا جس دن میں نے تیری شکایت خدا کی بارگاہ میں کی نا، تیری ولایت کی پوشاک اللہ اتار لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے کیا اس نے خربوزہ والا سمجھ رکھا؟ تو نے کیا مطلب؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، سبحان اللہ، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، سبحان اللہ، یہ دیکھتے بہت زیادہ ہیں، بہت زبردست اللہ ان کی نگاہوں کو تاثیر بخشتا ہے۔ کون دولہ شاہ سرکار کے عرس میں آنا چاہتا تھا؟ رب کعبہ کی قسم یہ بھی خبر ان کو ہے، جس کو شک ہے وہ خاموش رہے، جس کو یقین ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ سبحان اللہ، کون آ کے چلا گیا اس کی بھی خبر ہے، کون آ کے بیٹھا ہے اس کی بھی خبر ہے، اور کون آ کے جانا نہیں چاہتا اس کی بھی خبر ہے، کون کس مقصد کے تحت آیا اس کی بھی خبر ہے۔ یہ اتنی زیادہ خبر رکھتے ہیں، یہ ڈپارٹ اللہ کے دوستوں کا ایسے ہے جیسے مسلم مغربی نام کا، وہ بہت بڑا عالم دین تھا، سویا تو خواب میں حضور تشریف لائے۔ سبحان اللہ، آواز کمزور ہے آپ کی۔ مسلم مغربی، اسے یاد کرنے کام آئے گی باتیں، آپ کی بھی، ماں بہنوں کی بھی۔ مسلم مغربی کہتے ہیں خواب میں حضور آئے، فرمایا اے مسلم مغربی، ایک تھانے دار کوتوال تیرا مرید ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا اس کے تھانے میں میرا ایک نیک دوست قید ہے، جا کے اپنے کوتوال سے کہتے ہیں اسے آزاد کر دے، خیریت اسی میں ہے۔ صبح اٹھے تیزی کے ساتھ، رات میں بھاگے، مسلم مغربی تھانے میں آئے اور اپنے جو ہے مرید کے دروازے پہ دستک دی، تو مرید نکل کے آیا جو ایسو کوتوال تھا۔ جی پیر صاحب بتائیں، تو شیخ مسلم مغربی نے کہا اس نام کا کوئی بوڑھا قیدی تیرے قید خانے میں ہے، اسے آزاد کر۔ تو کوتوال نے کہا حضور اس کے خلاف شکایتیں بہت ہیں، کتوں کو تکیہ لگا کے سوتا ہے، زمین کی روٹیوں کو اٹھا اٹھا کے کھاتا ہے، بچے پتھر مارتے ہیں تو بچوں کی مسکراہٹ کا سامان بنتا ہے، لیکن گندا رہتا ہے، انفیکشن پھیلاتا ہے، شکایتیں بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا آزاد کر، اسے جیل سے باہر نکال۔ کوتوال گیا، تالا کھولا، اس قیدی کو باہر نکالا، نکال کے لایا اور کہا او قیدی سن، یہ میرے پیر مسلم مغربی ہیں، یہ میرے پیر مسلم مغربی ہیں، ان کی سفارش اور ضمانت کی وجہ سے تجھے رہائی مل رہی ہے، ان کا شکریہ ادا کر۔ اس قیدی نے سلام کیا، کہا حضور بڑی تعریف سنی ہے آپ کا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میں رہا ہوا، اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ اتنا کہہ کے وہ بوڑھا قیدی جب بھاگا تو مسلم مغربی نے اسے دوڑا کے پکڑا۔ سوچے اور سمجھے کہ آپ یہ دیکھتے کتنا ہے۔ خواب کس نے دیکھا تھا؟ مسلم مغربی نے۔ کس کو؟ حضور کو۔ تیسرا کوئی نہ تھا حضور کے اور ان کے علاوہ، لیکن آج بتاتا ہوں کہ تیسرا اس میں کون ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ قیدی بھاگا، مسلم مغربی نے اسے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہر نا بھائی، رک گیا، بولے کیا بات ہے؟ بولے سن، کوتوال نے میرا صحیح تعارف نہیں کروایا، سن میں مسلم مغربی ہوں، اس پورے علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں، مجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں، سارے یہ جو ہوم گارڈ سے لے کر کے پولیس اور آرمی ملٹری سے لے کر کے ایس ڈی ایم ڈی ایم آئی ایس آئی پی ایس اور آئی جی ڈی آئی جی کے رینج کے لوگ ہیں، یہ سب میرے مرید ہیں، پورا سرکل پورا تھانہ میرے پیروں کو چومتا ہے، سمجھے؟ اور میری وجہ سے تو رہا ہوا ہے۔ سن ایک بات یاد کر لے، او بوڑھے یاد کر لے۔ کہا کیا؟ کہا اس علاقے میں تجھے کوئی دقت آئے تو مجھ سے کہنا، اس علاقے میں اب کوئی پریشانی آئے تو مجھ سے کہنا۔ اب تک وہ بوڑھا خاموش تھا، اب اوریجنلٹی میں آ گیا۔ اس نے کہا مسلم مغربی دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں۔ بولے کیا؟ بولے اپنی بتا دی میری بھول گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سے بھی کہا تھا شاید، سبحان اپنی بتا دی میری بھول گئے۔ بولے تیری کیا؟ بولے تیری کیا؟ تیری کیا؟ یہی نا کہ تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں، تجھ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں، تجھ سے بڑا کوئی پیر نہیں، یہی نا؟ یہ تیری ہے؟ بولے ہاں یہ میری ہے۔ بولے تیری کیا ہے؟ بولے میری وہ ہے، میں وہ ہوں
جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب نے خواب میں تجھ سے کہا، تو نے اپنے مرید کتوال سے کہا، تب جا کے میری رہائی ہوئی ہے۔ مجھ سے کہتا ہے اس علاقے میں کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میدان محشر میں کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے کہنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں واہ کی، واہ واہ واہ، سبحان ارادت ہو تو دیکھ ان میں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین۔ آستینوں، سبحان اللہ سبحان خواب میں حضور نے مسلم مغربی سے باتیں کی تھی اور کہا تھا اللہ نے کہا ہے اس مسلم مغربی سے کہہ دے میرے حبیب کہ اس میرے نیک بندے کو چھوڑو دے جیل سے۔ خبر اس کی اس قیدی کو ہو گئی، ذرا سوچو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی، سبحان اللہ، جب غلاموں کو اتنی خبر ہے تو بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنی خبر؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے ولی اتنا جانتے ہیں، باتیں کسی بھی شہر کی ہوتی ہیں ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ انہی کے سلسلے کے بزرگ ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی، گنگو شریف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرید مدینہ شریف جا رہا تھا، یہ اللہ کے ولی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن و ملال نہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے مرید کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور مدینے جا رہا ہوں۔ پیر صاحب عبد القدوس گنگوہی نے کہا، پیر صاحب نے کہا سن، اس علاقے میں میری ایک عادت ہے، میں جس گھر میں جاتا ہوں پہلے حضور کی نعتیں پڑھتا ہوں، حضور کی میلاد کرتا ہوں، حضور کی فاتحہ کرتا ہوں، نظر و نیاز کی محفل کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اس علاقے کے بدعقیدے مجھے پیر بدعتی کہتے ہیں، پیر بدعتی کہتے ہیں۔ لیکن سن میرے مرید، جانا مدینے تو حضور سے کہنا کہ عبد القدوس گنگوہی نے سلام عرض کیا ہے۔ واہ، جیسے مرید پہنچا مدینہ شریف، قبر رسول کے پاس کھڑے ہو کے اس نے کہا حضور میرے پیر عبد القدوس گنگوہی نے آپ کو سلام نیاز پیش کیا ہے، قبول فرمائیں۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور کی قبر شریف سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام بول۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام۔ اب پیر بدعتی تو یہاں لوگ اپوزیشن جماعت کہتی تھی، اور وہاں تو خود آقا کریم نے کہہ دیا، آخری جملہ اجازت دیجیے گا، وہاں تو خود حضور نے کہہ دیا اپنے پیر بدعتی کو میرا سلام بولنا۔ وہاں سے لوٹ کے آئے تو پریشان تھے، اگر میرے پیر نے پوچھا تو کیا بتاؤں گا؟ آخر بلا ہی لیا پیر نے۔ شیخ عبد القدوس نے کہا یہ بتا، مدینے گیا تھا؟ جی حضور۔ یہ بتا پھر حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کیا؟ بولے گردن جھکا کے پیش کیا۔ کیا کہا؟ بولے حضور میں نے کہا کہ میرے پیر نے عبد القدوس گنگوہی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کیا ہے۔ سلام بھیجنے والا کون تھا؟ شیخ عبد القدوس گنگوہی کا مرید۔ اور سلام کہاں بھیجا تھا؟ آقا کریم کی بارگاہ میں، تیسرا کوئی نہیں۔ اور شیخ عبد القدوس گنگو میں ہے۔ گنگو کہاں ہے؟ سہارنپور کے قریب میں، جہاں قریب میں دیوبند بھی ہے۔ آگے سفر کریں گے تو کلیر کا سلطان لیٹا ہوا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خود دیوبند شہر میں سہارنپور میں حضور غوث پاک کے بیٹے شیخ الاولیاء حضور سیدی الشاہ سید محمد احمد شاہ صاحب قبلہ قادری رضی اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ مبارکہ، بڑے بڑے اکابرین کی وہ زمین پہلے رہی ہے، اب بدعقیدوں کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال سرکار شیخ عبد القدوس اپنے گھر میں تھے، لیکن ان کے مرید نے حضور سے کہا، حضور نے ان کے مرید سے کیا کہا آپ کو پتا ہے؟ شیخ عبد القدوس کہتے ہیں یہ بتا تو نے کیا کہا حضور سے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ سرکار میرے پیر نے آپ کو سلام بھیجا ہے، عبد القدوس گنگوہی نے۔ بولے پھر حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کیا کہا تھا؟ اپنے پیر بدعتی کو میرا سلام بولنا۔ اب یہ پیر بدعتی کیسے کہے؟ انہوں نے کہا کہ جی حضور نے فرمایا کہ جا کر کے اپنے پیر کو میرا بھی سلام بول دینا۔ بیٹ سے پیر بدعتی کاٹ دیا، جیسے کاٹ دیا شیخ عبد القدوس گنگوہی کھڑے ہو گئے، بولے کیا بولے؟ ایسے مت کہو، جیسے حضور نے کہا ویسے کہو۔ آئے ہائے، جو حضور نے کہا ویسے کہو۔ حضور نے کہا اپنے پیر بدعتی کو میرا سلام بولو، ویسے ہی بولو۔ کیا مطلب؟ گنگو شریف میں بیٹھے بیٹھے شیخ عبد القدوس گنگوہی کو حضور کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے جملے کی خبر ہو گئی، تو آپ کے یہاں پر نبی کی نعت سن کے مچلنے کی خبر مدینے والے آقا کو کیا نہیں؟ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا امام حسین کا ذکر میرے ان محسنین نے کیا، مبارک آوازوں کے مالکان نے کیا، نہ ہوئی ہوگی؟ بالکل ہوئی ہوگی۔ اس یقین پر آیا کرے کہ کسی کو خبر ہو کہ نہ ہو، لیکن جن کے عرس میں آئے ہوئے ہیں ان کو ہمارے آنے کی خبر ہے۔
انشاءاللہ کہہ دیں دوستو آئیے خدمت کریں تاکہ ان کے جیسے ہمارے بھی نام زندہ رہیں، انسانیت سے پیار کریں، ہم اللہ کی مخلوق کی شکم سیری کے لیے کوشش کریں، ہمارے گھروں کے قریب سے گزرنے والے جانور بھی بھوکے نہ ہوں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ راتوں کو کھانا کھا کر کے صوفیہ فرماتے ہیں اکثر کھانا اپنے ساتھ لے کر کے بغداد کی گلیوں میں ٹہلتے تھے اور کہا کرتے تھے میں نے تو کھانا کھا لیا ہے لیکن کوئی بغداد میں بھوکا تو نہیں ہے۔ آئیے دوستو ان بزرگوں کا یہی مشن ہے، یہی مشن انشاءاللہ ہمیشہ مسکراتا اور چمکتا رہے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں، اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوستوں کو کسی چیز کا نہ کوئی حسن ہے، نہ کوئی ملال ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، یہ ان کو اللہ اپنی صمدیت کا فیض عطا فرماتا ہے۔ زمین پر ہوتے ہیں لیکن ان کا ذکر آسمانوں پر ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میدان محشر میں ان کے جلوے دیکھیے گا، ان کے دربار کی خدمت کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں، ان سے امیدیں جو لگائے ہوئے ہیں یہ خدا نہیں ہے۔